السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت پرانے زمانے کا ایک ناول پڑھنے والے ہیں، 1992 کا، جو کہ نکھت عبداللہ نے لکھا ہے، جس کا نام ہے نئے موسموں کی نوید۔ بہت پرانے وقت کے جو ناول ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ڈیفرنٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بڑی چھوئی موئی سی ہوتی ہیں، بڑی نازک سی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر اب جیسے کہ اگر کوئی کڈنیپ ہو جاتے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے میں بہت بڑی بات ہو جاتی تھی، تو وہ ان کے گھر والے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اتنی بڑی بات ہو جاتی تھی۔ تو یہ اسی دور کی کہانی ہے۔ آج سے کوئی کتنا بنتا ہے، 24 اور 8 کتنے ہوتے ہیں، 32، ہاں 32 ایئرس پرانا ناول ہے، مطلب ہماری پیدائش کے بھی پہلے کا تو اس ٹائم کا ناول ہے جی۔ کوئی کڈنیپنگ ٹائپ کہانیاں ہیں، اچھی کہانی ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، یعنی پورے 30 دن سے وہ اسے اپنے راستے میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ کالج جانے کے لیے گھر سے اسٹاپ تک جاتی، اس وقت وہ اسے کہیں یعنی آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر بس کو دیکھنے کے لیے گردن موڑتی تو پہلی نظر اس پر پڑتی تھی۔ ابتدائی دنوں میں تو اس نے کوئی خیال نہیں کیا، ظاہر ہے بس اسٹاپ تھا، وہاں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد ہی اس کی چھٹی حس نے الارم بجانا شروع کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اور کہیں بھی جا رہا ہے، یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس سے سامنا ہو۔ پھر وہ لاکھ پہلو بدلتی یا ماتھے پر لکیریں کھینچتی، وہ ایک خاص انداز سے اس کی طرف دیکھے چلا جاتا۔ وہ چچورا نہیں تھا، نہ ہی غیر مہذب نظر آتا تھا، پھر بھی یوں سرعام اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا، خواہ مخواہ اپنی پوزیشن خراب ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اور اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ جس بس میں وہ سوار ہوتی وہ بھی اسی بس میں سوار ہوتا، پھر اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پہلے اترتی ہے یا وہ۔ اپنے مطلوبہ اسٹاپ پہ اترتی ہی وہ سر جھکا کر جو چلتی تو کالج گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد ہی سر اٹھاتی تھی۔ ویسے بھی وہ خاصی ڈرپوک اور بزدل واقع ہوئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اسے ٹوک بھی سکتی ہے۔ ادھر 1 ہفتے سے تو ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتی اس کی طرف لپکتا، اور پھر جہاں وہ کھڑی ہوتی اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر جس طرح اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوتا، اس سے دیکھنے والے یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، گو کہ کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی فرصت تو نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اسے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس صورتحال نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ خود تو مر کر بھی اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ آخر کس سے کہوں؟ اس نے بہت پریشان ہو کر سوچا، اور آخر میں فیصلہ کیا کہ اسے ابا میاں سے کہہ دینا چاہیے کہ صبح کالج جاتے ہوئے اسے کچھ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک ابا میاں ہی تو تھے، اور کون تھا بھلا اس کا؟ اس کی پیدائش پر ہی اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ اس کی دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جو ابا میاں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا، تو وہ اب جیسے اسی میں سمٹی ہوئی تھی۔ گو کہ دادی بھی تھیں جو 3 سال پہلے جب وہ میٹرک میں تھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، پھر بھی جتنی مانوس وہ ابا میاں سے تھی اتنی کسی سے نہیں ہوئی تھی، دادی سے بھی نہیں، اور اب تو وہ تھی ہی نہیں، اس لیے اسے یہ بات بھی ابا میاں سے ہی کہنی تھی۔ ابا میاں اس کی نظروں میں دنیا میں سب سے زیادہ معتبر شخص تھے، اور اب تک اس کی ساری سوچیں انہی کے گرد گھومتی تھیں۔ وہ تھے بھی ایسے نرم خو، متقی، پرہیزگار اور راضی برضا رہنے والے، نہایت محنتی اور ایماندار۔ اول دن جس فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی کرسی پر بیٹھے تو اب تک اسی کرسی پر تھے۔ لاکھوں روپے ان کے ہاتھ سے نکلتا تھا، مگر مجال ہے جو اپنی لگی بندی تنخواہ میں کوئی کمی محسوس ہوئی ہو۔ جو ملا اسی پر قناعت کیا۔ مالک نے اپنی خوشی سے تنخواہ بڑھا دی تو ٹھیک، ورنہ کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک زمانہ ان کی شرافت اور ایمانداری کی قسمیں کھا سکتا تھا، اور وہ تو آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ ابا میاں جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان تھا، اور ابا میاں نے اس کی تربیت ایک خاص انداز سے کی تھی۔ اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چالنے میں ایک ٹھہراؤ تھا، آواز میں نرمی، جب ہونٹ جنبش کرتے تو مقابل کو اپنی پوری توجہ مبذول کرنی پڑتی تھی، اور کیونکہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر وہ صرف اسکول اور پھر کالج تک محدود تھی، اس لیے زمانے کے چلن کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک طرح سے اپنے خول میں بند ایک بزدل لڑکی تھی۔ اب جو اسے یہ صورتحال درپیش آئی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں ابا میاں کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، اور اس سے پہلے کہ کسی اور ذریعے سے ابا میاں تک یہ بات پہنچے، اس سے خود ہی ان سے بات کر لینی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ ان کے پاس بیٹھی تھی، لیکن جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو بھول گئی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنی بات کہنے کے لیے کوئی دشواری پیش آ رہی تھی، ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو شروع ہی سے اپنی ہر بات ابا میاں سے کہنے کی عادی تھی۔ اس وقت کوئی چیز رکاوٹ بنی تو وہ ابا میاں کی اپنی پریشانی تھی۔ اس نے دیکھا ان کے چہرے پر تفکرات کی لکیروں کا جال بنا تھا،
آنکھیں گہری سوچ میں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہونے کے باوجود ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ ابا میاں، اس نے آہستہ سے پکارا۔ جواب میں ان کی پرسوچ نظریں اس پر آ ٹھہری۔ انداز ایسا تھا جیسے دیکھ تو اسے رہے ہیں لیکن ذہن اب کہیں الجھا ہوا ہے۔ ابا میاں، اس نے دوبارہ پکارا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ ابا میاں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابا میاں نے طویل سانس لیا، پھر نفی میں سر ہلانے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایک وہی تو تھے جنہیں وہ سمجھتی تھی۔ ان کا ہر انداز، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، سب وہ ایک پل میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خوش ہوتے تو وہ ان سے زیادہ سرشار، وہ افسردہ دکھائی دیتے تو وہ ان سے زیادہ آزردہ دکھائی دیتی، وہ پریشان تو اس پر نیندیں حرام ہو جاتی۔ اب بھی وہ اپنی پریشانی بھول گئی۔ گو کہ ابا میاں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ پریشان نہیں ہے، اور ان کے سامنے اس نے اپنے آپ کو مطمئن ظاہر بھی کر دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جو ابا میاں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور وہ اسے بتا نہیں رہے۔ نصف شب اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا ابا میاں جائے نماز پر بیٹھے ہیں، ہتھیلی آسمان کی طرف بلند کیے بہت ہلکی آواز میں مناجات پڑھ رہے تھے۔ گناہوں کا بوجھ مجھ پہ ہے بار علم، تجھی کو ہے پیدا کیے کی شرم، یہی التجا ہے میری دم بدم، نہ دنیا میں ہو میری پردہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ ان کی آواز کا بھیگا پن بتا رہا تھا کہ آنکھیں اشکوں کا بوجھ سہارنے سے قاصر ہو گئی ہیں۔ ابا میاں روئیں اور وہ چین سے سوئے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بے قراری سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے اب ایک ہی مصرع کو بار بار دہرا رہے تھے، نہ دنیا میں ہو میری پردہ دری۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر چہرے اور داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ حرکت کرتے ہونٹوں میں الفاظ ٹوٹنے لگے اور وہ اسی طرح سجدے میں گر گئی۔ کتنی دیر تک وہ ان کے ہلتے وجود کو دیکھتی رہی، پھر صبر اور ضبط کا یارانہ رہا تو ان کے کندھوں کو تھام لیا۔ ابا میاں، اس نے پکارا اور پھر جھنجھوڑ ڈالا۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، پہلے بھیگے چہرے کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، پھر نرمی سے کہنے لگے، تم کیوں اٹھ گئیں بیٹا؟ آپ کیوں روئے ہیں ابا میاں؟ مجھے بتائیں نا۔ بس یوں ہی بیٹا، اپنے رب کے حضور جھکا تو دل بھر آیا۔ نہیں، آپ پریشان ہیں، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ارے، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ جس کی تمہارے جیسی بیٹی ہو اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بہلا رہے ہیں؟ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ گویا اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تمہیں بہلایا نہیں جا سکتا۔ اور آپ مجھے بہلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اصل بات کیوں نہیں بتاتے؟ اصل بات؟ لمحہ بھر کو ابا میاں سوچ میں پڑ گئے، پھر جائے نماز لپیٹنے کے بہانے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ نہ صرف وہیں بیٹھی رہی بلکہ انہیں اپنی سوالیہ نظروں کی گرفت میں بھی لیے رکھا۔ بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا میاں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پھر اٹھنے کے لیے کہا، سب ٹھیک ہے، چلو یوں نیچے مت بیٹھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ابا میاں اسے سونے کا کہہ کر خود اپنی جگہ جا لیٹے۔ پھر اگلے 3-4 دن تک اس نے ہر بات معمول کے خلاف ہوتی دیکھی۔ ابا میاں جو صبح 7 بجے ہی آفس کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے، اب جب وہ کالج کے لیے نکلتی تو اس وقت تک گھر میں ہی ہوتے تھے اور ان کی واپسی بھی بہت جلدی ہوتی۔ ان 3 دنوں میں اس نے محسوس کیا جیسے ہر گزرتا پل ان کی پریشانی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے بوڑھے تو وہ نہیں تھے جتنے اب نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اب نہیں تو کبھی نہ کبھی ضرور میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ وہ ابا میاں کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹ ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابا میاں، اس نے سامنے آ کر چائے کا پیالہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے چائے کا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر اسی خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ کالج کو دیر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی شوز پہنے، پھر بیگ اٹھا کر ابا میاں کو خداحافظ کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں ابا میاں کیا کہہ رہے تھے، آزمائشیں، بے گناہی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کا ذہن انہی باتوں میں الجھتا جا رہا تھا، اور جب سٹاپ پر وہ اپنی مخصوص جگہ پہ کھڑی ہوئی تب بھی وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ جبھی تو بس سامنے آ کر رکی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ سنیں، آپ کی بس۔ اس سے اپنے قریب آواز سنائی دی تو چونک کر سر اٹھایا۔ وہی تھا جو گزشتہ 1.5 مہینے سے صرف دیکھنے پر اکتفا کرتا تھا اور آج مخاطب کرنے کی جسارت بھی کر گیا تھا۔ وہ بزدل تھی، اس کی بہت عام سی بات سے بھی ڈر گئی اور پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ پھر نہ صرف بقیہ تمام رستہ بلکہ کالج میں بھی سارا وقت وہ اسی کے خیال سے پریشان رہی اور یہی سوچتی رہی کہ پہلے صرف دور سے دیکھتا تھا، پھر پاس آ کر کھڑا ہونے لگا، اور آج تو بات بھی کر لی۔ پتہ نہیں کل کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید پیش قدمی کرے مجھے ابا میاں کو بتا دینا چاہیے۔ ویسے بھی آج کل ابا میاں دیر سے آفس جاتے ہیں، میں کہوں گی میرے ساتھ ہی نکلا کریں۔ آخر میں وہ یہی سوچ کر مطمئن ہوئی تھی۔
دوپہر میں جب وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ آنگن پار کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو کتنی دیر تک حیران پریشان کھڑی چاروں طرف نظریں دوڑاتی رہی۔ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت عجلت میں کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔ پہلے اسے ابا میاں کا خیال آیا، لیکن وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، اس نے سوچا، اور پھر فوراً ایک نئے خیال نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ تو کیا کوئی چور؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی، کندھے سے بیگ اتار کر وہیں کھڑے کھڑے پلنگ پر پھینکا، اور جیسے ہی واپس پلٹی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ شاید ابا میاں۔ خوفزدہ تو تھی ہی، اس لیے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور بغیر تصدیق کیے دروازہ کھول دیا۔ ایک اور شوق، سامنے وہ کھڑا تھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ 1.5 ماہ سے پریشان تھی اور اندھیرے اندر خوفزدہ بھی۔ اب جو وہ اپنے دروازے پر دیکھا تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ تم؟ کہنے کی کوشش میں ہونٹ نیم واہ ہو کر رہ گئے اور اندر کا خوف پورے چہرے اور خاص کر آنکھوں میں سمٹ آیا تھا، اور اس کی کیفیت قدرے مختلف تھی۔ جیسے اسے یقین تو تھا کہ اسے اسی دروازے پہ آنا تھا، لیکن اس دروازے پر اس کی موجودگی باعث حیرت بھی تھی، تشویش بھی اور الجھن بھی۔ آپ؟ غیر یقینی سے لہجے میں وہ پہلے اسی قدر کہہ سکا۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ اس نے درمیان میں ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صوبیہ ہیں؟ وہ یقین چاہتا تھا۔ میرے خدا، یہ تو نام بھی جانتا ہے۔ وہ جھٹلانا چاہتی تھی، لیکن اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا چہرہ لمحہ بھر کو تاریک ہوا، لیکن دوسری پل وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور اس کی کلائی تھام لی۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کا لہجہ اور انداز اکثر بدل گیا۔ اس نے وہ مشکل تمام اپنی ساری ہمتیں مجتمع کی اور جیسے مدد کے لیے چیخنا چاہا، لیکن ایک سفید رومال پہلے اس کی ناک اور پھر پورے چہرے کو ڈھانپ گیا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ایک بالکل اجنبی جگہ پر تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ سہمی سہمی نظروں سے کبھی چھت اور کبھی دیواروں کو دیکھتی رہی، پھر نظریں بھٹکتی ہوئی کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ کمرہ نہ بڑا تھا اور نہ بہت زیادہ چھوٹا۔ درمیان میں ایک مسہری جس پر وہ لیٹی تھی، بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک الماری رکھی تھی، اس کے ساتھ پردے لٹک رہے تھے جن کے پیچھے یقیناً کھڑکی ہوگی۔ پھر سامنے جگہ خالی تھی، دائیں کونے میں جگہ خالی تھی، فقط ایک کرسی اور اس پر بیٹھی بوڑھی عورت نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ عورت اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اب جو اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، اور وہ بھی کچھ سوچنا ہی چاہتی تھی کہ وہ دروازے سے داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ آنکھوں میں البتہ بے شمار سوال مچلنے لگے تھے جنہیں سمجھنے کے باوجود وہ نظر انداز کر گیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ کتنے لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اسی نے ہمت باندھی، کہنے لگا، مجھے اول روز ہی شبہ ہوا تھا کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو، اور اب میری اس حرکت سے تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا۔ وہ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے بول پڑا، ہاں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رو پڑی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ خیال تھا کہ وہ خود ہی چپ بھی ہو جائے گی، لیکن کتنی دیر گزر گئی۔ چپ ہونا تو دور کی بات، اس کی سسکیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اسے مداخلت کرنا پڑی۔ پلیز بند کرے رونا، پہلے نرمی سے کہا۔ وہ نہیں مانی تو اونچی آواز میں چیخا۔ بزدل تو تھی ہی، اس کے چیخنے پر فوراً چپ ہو گئی اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو لمحہ بھر کو تو وہ بھی ڈگمگایا۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں کسی غلط مقصد سے نہیں لایا۔ تمہارا مقصد خواہ کچھ بھی ہو، لیکن خدا کے لیے مجھے فوراً گھر واپس چھوڑاؤ۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابا میاں کے آنے سے پہلے اگر میں گھر پہنچ جاؤں تو۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر تمہارا مقصد میرے ابا میاں سے رقم وصول کرنا ہے تو تمہیں سخت مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم سفید پوشوں کے پاس نہ تو اتنی بڑی رقم ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ دوسرا سگریٹ جلاتے ہوئے آرام سے بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ بات صرف اتنی سی ہے صوبیہ غلام علی، کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اور جو مجھے اچھا لگے میں اسے اسی طرح۔ انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ، وہ اس کی بات کاٹ کر چیخی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت سے میں اور ابا میاں زندہ درگور ہو جائیں گے؟ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا۔ کچھ دن؟ وہ کتنی دیر تک غیر یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کچھ دن میں قیامت نہ آ جائے گی؟ ابا میاں میری پر اسرار گمشدگی کو کیا نام دیں گے، اور میں واپس کیا منہ لے کر ان کے پاس جاؤں گی؟ نہیں، تم خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ چادر پھینک کر مسہری سے اتر آئی۔ ارے وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ مجھے جانے دو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ ابا میاں ایک پل زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ پھر بدل گیا اور اسے دھکا دے کر دوبارہ مسہری پر گراتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اپنے آپ کو میری قید میں سمجھو۔ یاد رکھو اگر یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو۔ سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسلتا ہوا کمرے سے نکل گیا
اس نے باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی، پھر وہیں بازو پر سر رکھ کر رونے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، آنسو خشک ہو گئے، سسکیاں دم توڑ گئیں، پھر بھی وہ یوں ہی اوندھی لیٹی رہی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر آہستہ آہستہ ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا، تب بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ اس کی یہ بات کہ اسے اچھی لگی ہے، اس لیے تو اس بات پر دل یقین کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ کیا ابا میاں سے کوئی دشمنی؟ اس نے فوراً سوچا، پھر اپنی ہی سوچ کی نفی کر دی۔ نہیں، ابا میاں تو بہت اچھے ہیں، ان سے کسی کو آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی، کہاں دشمنی؟ پھر جتنا سوچتی ذہن اسی قدر الجھتا جا رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات ہو گئی، وہ بڑبڑائی اور اٹھ کر سوئچ بورڈ تلاش کرنے کی بجائے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ دور تک کہیں ہلکی سی روشنی کا نشان بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، وہ سوچتی ہوئی دوبارہ مسحری تک آئی اور بیٹھتی ابا میاں کا خیال آیا۔ مجھے نہ پا کر پتہ نہیں ابا میاں پہ کیا گزری ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی آنکھوں میں پھر سیلاب اتر آیا جو پلکوں کا بند توڑتا ہوا اس کے رخساروں اور گود میں رکھے ہاتھوں کو تر کرتا گیا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، پتہ نہیں اس نے سنی نہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کی۔ وہ اندر آیا، لائٹ جلائی، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ آپ ابھی تک رو رہی ہیں؟ وہ چکر کاٹ کر اس کے سامنے آیا اور بے آواز آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھ کر قدرے جھکتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم؟ وہ ایک دم اس پر چپٹ پڑی۔ صدا کی بزدل اس وقت جانے کیسے اتنی ہمت کر گئی تھی کہ سینے کے پاس سے اس کی قمیص کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے کے ساتھ ساتھ گالیوں سے بھی نوازنے لگی۔ اور وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک اس پر جھپٹ پڑے گی۔ پہلے لڑکھڑایا اور پھر اسے روکنے کی کمزور سی کوشش کی اور بالآخر مرد تھا اس کی کلائی پہ گرفت مضبوط کر گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی اور وہ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، کھڑکی کی طرف پلٹ کر جاتے ہوئے بولا، یہ تو طے ہے صوبیہ غلام علی کہ آپ کو ایک طے شدہ پروگرام کے تحت غیر معینہ مدت تک کے لیے یہیں رہنا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایسی کوشش فضول ہوگی۔ پھر کھڑکی میں لگی گرل سے کندھا ٹکا کر اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہنے لگا، آپ اگر تعاون کریں تو یہ وقت سہولت سے کٹ سکتا ہے۔ کیسا تعاون؟ کوئی پرابلم کھڑی کرنے کی بجائے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اطمینان سے رہیں۔ اطمینان سے؟ اس نے زیر خند لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ میرا یقین کریں، میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گھر واپس چھوڑ آؤں گا۔ کون سے گھر؟ کیا اس گھر میں اب میرے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ میرے خدا، میں تو ابا میاں کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے خدا، یہ اتنے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں میں؟ وہ کھڑکی سے ہٹ کر پھر اس کے قریب آیا اور جیسے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنے لگا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ چلیے کھانا کھا لیں۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ چڑ گئی۔ مجھے نہیں کھانا، آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ تمہیں اس سے کیا، بس مجھے نہیں کھانا۔ اس وقت بوڑھی خاتون کھانے کی بڑی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ دیکھتے ہی ان کی طرف لپکا۔ ارے بی بی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں ابھی آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ بی بی نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھمائی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تو ہو رہی تھیں، اب تو پوری طرح کھل بھی نہیں رہی تھیں۔ بیٹی آؤ کچھ کھا لو۔ بی بی کے پرشفقت اور محبت بھرے اصرار پر بھی اس نے ان کی بات نہیں مانی اور انکار کرتی رہی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور اگر زیادہ ہی شوق ہے تو مجھے کھلانے کا تو زہر لا دو۔ بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بی بی نے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور مسحری پر بٹھانے کے بعد اس سے کہنے لگی، ولید تم باہر جاؤ، اپنی بیٹی کو کھانا میں خود کھلاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر تک بی بی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگیں، کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ وہ خاموش رہی۔ چلو میں خود تمہیں کھلاتی ہوں۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھی، پھر نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نہیں کھاؤں گی، اس نے پھر انکار کیا۔ نہیں کھاؤ گی تو رات میں نیند نہیں آئے گی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آئے گی، اس نے سوچا۔ لو بیٹی، پھر محبت بھرا اصرار تھا۔ اس نے انکار تو نہیں کیا، لیکن اپنی طرف بڑھے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ پہلے بتائیں مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں یہ سب نہیں جانتی۔ کیسے نہیں جانتی؟ آپ ماں ہیں اس کی۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، ہاں ماں کی طرح ضرور ہوں۔ جو کوئی بھی ہیں یاد رکھیں آپ اس کے جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ کون سا جرم؟ مجھے یہاں لا کر اس نے جرم نہیں کیا تو کیا نیکی کی ہے؟ وہ ان کی کلائی چھوڑ کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی نیکی کر رہا ہوگا۔ نیکی؟ دوسرے کی عزت کو دن دہاڑے اغوا کر کے لے آیا اور آپ اسے نیکی کہہ رہی ہیں؟ قطرے توقف کے بعد کہنے لگی، آپ کو کم از کم اتنا اندازہ تو ضرور ہوگا کہ میری گمشدگی سے میرے ابا میاں پر کیا گزری ہوگی، اور کیا آپ نہیں جانتی کہ بیٹیوں کی عزت آپ کینے کی مانند ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں، لیکن
بیوی نے طویل سانس لیا، پھر کہنے لگیں، چلو چھوڑو، لو پہلے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک تو ضرور ہوگی، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ چلو ایسا کرو تم خود ہی کھا لو، میں جب تک تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ بیوی کو شاید یقین تھا کہ وہ اب زیادہ دیر کھانے کو نظر انداز نہیں کر سکے گی، اس لیے چائے بنانے کے بہانے اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر تک تو بالکل خالی و ذہنی سی بیٹھی رہی، پھر ٹرے پر نظر پڑی تو بھوک کی شدت سے اب پیٹ میں درد کا احساس ہونے لگا۔ پھر واقعی وہ ہاتھ نہ روک سکی اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ بیوی جان بوجھ کر چائے دیر سے لائیں اور جب وہ چائے لے کر آئیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر آیا۔ ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیوی نے چائے کا مگ اسے تھمایا اور ٹرے اٹھا کر واپس چلی گئیں۔ اس کا خیال تھا شاید وہ پھر کوئی سوال کرے گی، لیکن اس نے خاموشی سے چائے پی اور اٹھ کر خالی مگ میز پہ رکھنے کے بعد اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، اب تم جاؤ یہاں سے۔ سونے کا ارادہ ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے آ کر مسہری پہ بچھی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے، شب خیر، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر سے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی تو لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ فوم کی سطح پر ٹھہر گئے اور وہ بے حد خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا، حالانکہ دن بھر رونے کی وجہ سے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، پھر بھی وہ آنکھیں بند کرتی ہوئے ڈر رہی تھی۔ اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، جانے کیا ہو جائے۔ حالانکہ اس نے اپنے اطمینان کے لیے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا دی تھی، پھر بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مسلسل کروٹیں بدلنے سے تھک گئی تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ چاروں طرف تاریکی نے اپنی چادر تان رکھی تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اکتا کر واپس پلٹنے لگی تھی کہ ننھے سے شعلے نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ بغور اس طرف دیکھنے لگی تھی اور پھر ایک ننھی سی چنگاری کو کبھی اوپر اٹھتے اور کبھی نیچے گرتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ وہیں کہیں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے۔ گویا اسے ابھی خدشہ ہے کہ میں اس زندان سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے جل کر سوچا اور وہاں سے ہٹ آئی۔ پھر بقیہ رات اس نے سوتے جاگتے ہی گزاری۔ کسی وقت آنکھ لگ جاتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہی وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی۔ صبح کے قریب ہی شاید اسے گہری نیند آئی تھی اور جب اس نے باہر سے لاک کھول کر دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ 2-3 بار دستک بھی دی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے دوسری طرف سے آ کر کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تھا اور اسے گہری نیند میں سوتے دیکھ کر اس نے بیوی کو کچھ ہدایات دیں اور پھر چلا گیا۔ کافی دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ جب ذہن بیدار ہوا تو پہلا خیال ابا میاں کا آیا، پھر اس کی باتیں کہ اسے کچھ دن یہیں رہنا ہے۔ ایک بار پھر الجھی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو مایوس ہو کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح بند تھا۔ اطمینان کا سانس لے کر اٹھی اور باتھ روم چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارتے ہوئے اسے قدرے سکون ملا اور آنکھوں کی جلن میں بھی کسی حد تک کمی آ گئی۔ پھر دوپٹے کے پلو سے ہی چہرہ تھپ تھپاتی ہوئی وہ کمرے میں آئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بڑھ کر دروازے کی کنڈی گرا دی۔ یوں بھی خیالی میں ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ چونکی اور پھر بہت احتیاط سے پورا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس بڑے کمرے میں آ گئی اور فوری طور پر سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے پورے ہال کا جائزہ لینے لگی۔ مشرقی دیوار میں بھی دروازہ نظر آ رہا تھا اور کیونکہ وہ قریب تھا اس لیے پہلے اسے آزمایا، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ پھر جب وہ سامنے والے دروازے کے پاس آئی تو اسے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں کچن تھا اور بیوی کھڑی شاید اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ اسے ایک دم تھکن کا احساس ہونے لگا جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ دیوار سے کندھے ٹکا کر وہ بہت خاموشی سے بیوی کو دیکھنے لگی اور جب بیوی نے اسے دیکھا تو ہلکے سے مسکرائیں۔ اٹھ گئی بیٹی؟ وہ ایک لفظ ہاں تک نہ کہہ سکی، نہ اس بات میں سر ہلایا۔ تم چل کر بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی ہال کمرے میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ہی بیوی ناشتے کی ٹرے لیے آ گئیں۔ وہ شاید ہار مان چکی تھی اس لیے ان کے کہنے سے پہلے ہی اپنے لیے چائے بنانے لگی اور پھر ابھی پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ ابا میاں کا خیال آیا۔ پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ سلائس کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ چائے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسوؤں کو بھی حلق سے نیچے اتارتی رہی۔ خالی پیٹ چائے مت پیو، کچھ کھا بھی لو، بیوی نے ٹوکا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مگ بھی واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ بیٹی میں تمہاری کیفیت سمجھتی ہوں۔ بیوی اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ پھر بھی کہوں گی ذرا حوصلے سے کام لو۔ میں نہیں جانتی ولید تمہیں یہاں کیوں لایا ہے، لیکن اتنا یقین رکھو وہ کسی بری نیت سے نہیں لایا ہوگا۔ بری نیت سے نہ بھی لایا ہو پھر بھی میری زندگی سے تو کھیل ہی گیا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ کوئی لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر رہ لے، خواہ کہیں بھی، تو دنیا اسے کن نظروں سے دیکھتی ہے؟ تم ٹھیک کہتی ہو لیکن میں کیا کروں؟ اس سے کچھ پوچھتی ہوں تو جواب ہی نہیں دیتا، کہتا ہے بس ایک یہی بات مت پوچھو۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں آپ کو الزام نہیں دوں گی اگر جو آپ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر محنت سے بولی۔ راستہ تو ایک ہی ہے، انہوں نے مشرقی دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اسے وہ باہر سے بند کر کے گیا ہے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا چاہتا ہے؟
میں نے کہا نا میں کچھ نہیں جانتی۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگیں، کچھ دن پہلے ولید میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک مصیبت زدہ لڑکی کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑنا چاہتا ہے، اور یہ کہ خاندانی جھگڑوں کی بنا پر اس کے بہت سے دشمن ہیں جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے سخت حفاظت کی ضرورت ہے، پھر وہ تمہیں لے آیا۔ وہ کتنی دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بی بی نے پوچھا تو وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ جھوٹ کہتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، اول تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو وہ کون ہوتا ہے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ کیا نہ آتا ہے اس کا ہم سے جو وہ میرا محافظ بننے چلا آیا؟ بیٹی غصہ مت کرو، بی بی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ تھپکنے لگیں، اور تمہیں ڈرنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں تم میری بیٹی کی طرح ہو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، بیٹی کی طرح تو وہ بھی ہے، لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ خیر آنے دو، میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ کہاں گیا ہے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ دفتر، کہہ رہا تھا واپسی میں پہلے اپنے گھر جائے گا، پھر یہاں آتے آتے رات تو ہو ہی جائے گی، بی بی نے تفصیلی جواب دیا۔ اس کا گھر بھی ہے؟ بی بی نے اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس ہی نہیں کیا، سادگی سے کہنے لگیں، ہاں کیوں نہیں، ماشاءاللہ گھر بھی ہے اور گھر والے بھی۔ پھر آہ بھرتے ہوئے بولیں، باپ تو بیچارے کا 8 سال پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اب ایک ماں اور 3 بہنیں ہیں، بڑا کڑا وقت دیکھا ہے میرے ولید بخت نے۔ چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو ماں بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آن پڑی، لیکن شاباش ہے کبھی جو حالات سے ہار مانی ہو، محنت مزدوری کر کے گھر بھی چلایا، پڑھا لکھا بھی، اب کہیں جا کے 4 مہینے پہلے کسی اچھے دفتر میں ملازم ہوا ہے۔ بی بی اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں، جبکہ وہ اس سے مزید متنفر ہوتے ہوئے سوچنے لگی، گھر میں بہنیں رکھتے ہوئے میرے ساتھ یہ حرکت کر گیا، اسٹاپ پہ کھڑی لڑکیوں کو تاکنا اور پھر گھر سے اٹھا لانا، شریفوں کا شیوا تو نہیں، مجھے تو پہلے ہی اس پہ شبہ تھا، کاش میں اسی دن ابا میاں کو بتا دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ بی بی اسے خاموش دیکھ کر اٹھیں اور ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئیں، اور وہ کتنی دیر تک وہیں بیٹھی آنے والے وقت اور حالات کو سوچ کر خوفزدہ ہوتی رہی۔ سارا دن اسی طرح کٹا، کسی وقت بی بی اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتیں تو کچھ دیر کو اس کا دھیان بڑھ جاتا، ورنہ پھر وہی لامتناہی سوچیں اسے اپنی گرفت میں لے لیتیں۔ رات میں اس کے آنے سے پہلے وہ کمرے میں بند ہو گئی، وہ آیا بہت دیر تک دستک بھی دیتا رہا، لیکن اس نے نہ تو دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا تھا۔ صبح جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہوگا تب اس نے دروازہ کھولا، لیکن ابھی باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ وہ ایک دم سامنے آ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتے ہوئے فوراً اس کی طرف سے پیٹھ موڑ گئی۔ اگر آپ اس طرح نفرت کا اظہار کرتی رہیں تو یہاں آپ کا قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اسی تیزی سے اس کی طرف پلٹی جس تیزی سے پیٹھ موڑی تھی۔ وہ مسکرایا اور کندھے اچکاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور جب اطمینان سے کرسی پر بیٹھا تو وہ چیخ پڑی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری محبت، اسی اطمینان سے جواب دے کر وہ جیب سے سگریٹ نکالنے لگا۔ میں مر کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ تم انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہو۔ وہ سگریٹ سلگانے کے بہانے اپنے ہاتھوں پر جھک گیا، اور جب چہرہ اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں ایک انجانا دکھ کروٹیں لے رہا تھا، جسے جانے اس نے محسوس کیا یا نہیں، لیکن زیادہ دیر تک ان آنکھوں کی گہرائیوں میں نہ دیکھ سکی۔ اگر محبت کرنے سے انسان گھٹیا اور کمینہ ہو جاتا ہے تو میں یہ سب ہوں، وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اور صوبیہ غلام علی، اگر چند دن آپ مجھے اپنی محبت کا احساس بخش دیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ ہاں میں ضرور جی اٹھوں گا۔ تو کیا تم صرف اس لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ ہاں ہاں کی صورت اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ مجھے تو تم پاگل لگتے ہو، ایک ذرا سی بات کے لیے اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئی ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو میں یہاں سے نکل کر تمہارا نام نہیں لوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم… بتا دیجیے گا ساری دنیا کو کہ ولید بخت آپ سے بڑی دیوانی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اور میں تم سے بڑی شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت کے ساتھ ساتھ حقارت بھی سمٹ آئی تھی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے تحقیر آمیز سلوک سے مایوس ہو کر میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو مجھے تم سے کسی اچھی بات کی امید نہیں ہے۔ وہ جلدی سے کہہ کر اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی۔ حالات اس طرح میرے خلاف ہو جائیں گے یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا، وہ سوچتا ہوا کمرے سے نکلا اور پھر وہیں سے بیوی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اسے یہاں مقید ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے دن اور یہاں رہے گی۔ اس سے جب بھی وہ پوچھتی وہ کہتا، میری محبت کا جواب محبت میں دو تو جلد رہائی ممکن ہے، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جسے دیکھتی اس کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی اور اندر کے سارے جذبے سمٹ کر آنکھوں میں آ سماتے۔ اس سے وہ جھوٹی محبت کا ڈھونگ بھی نہیں رچا سکتی تھی کہ بارہا وہ اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہہ چکا تھا، تمہاری آنکھیں تمہارے ہونٹوں کا ساتھ نہیں دے رہیں۔ ابھی کل ہی تو وہ اس کی منت کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، سنو بس ایک بار مجھے دور ہی سے ابا میاں کو دکھا دو، پھر بقیہ جتنے دن مجھے یہاں رہنا ہے میں تمہاری خواہش کے مطابق اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہوں گی۔ وہ کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا تھا،
میری صرف ایک یہی خواہش تو نہیں ہے، اس سے بڑی اور شدید خواہش تو یہ ہے کہ تم مجھے اپنی محبت کا احساس بخش دو۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گی، نظریں چراتے ہوئے بولی تھی، اور وہ قدم بڑھا کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اور بمشکل تمام جب اس نے پلکیں اٹھائی تھیں تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ صوبیہ غلام علی، تم نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ یہ جتنی گہری ہیں اتنی ہی شفاف بھی ہیں، تمہارے اندر کا ہر جذبہ ان میں واضح طور پر تحریر ہو جاتا ہے۔ اس کی پلکیں جھکانے پر کہنے لگا، میں صرف تمہارے ہونٹوں سے آئی لو یو سننے کا متمنا نہیں ہوں، اپنی آنکھوں میں میرے نام کے خواب سجا دو اور ہونٹوں سے ان کی تعبیر کا وعدہ کرو۔ اور وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ جس دن میری آنکھوں میں تمہارا ہلکا سا عکس بھی لہرایا، اسی دن میں اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ تو پھر یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دو، وہ سنگ دلی سے کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ نئے سرے سے سوچنے لگی تھی، اور اگلے 3 دن تک وہ لجتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے آخری کوشش کے طور پر بی بی سے بات کی۔ آپ ولید کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں بیٹی، وہ نہ تو میری کوئی بات سنتا ہے اور نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ بی بی نے معذوری ظاہر کی۔ آپ کسی طرح اس کی والدہ کے پاس جائیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تم دیکھتی ہو وہ باہر سے تالا لگا کر جاتا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ بیٹی رو مت، بی بی نے اس کا کندھا تھپکا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ مجھے ابا میاں کا خیال آتا ہے، انہوں نے کہاں نہ ڈھونڈا ہوگا مجھے، اور پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، اور پتہ ہے بی بی ان کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ روتی بھی کہہ رہی تھی کہ اسی وقت وہ آ گیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر انہیں قدموں پلٹ کر ہال کمرے میں جا بیٹھا۔ بی بی شاید اسے چپ کرا کے ہی کمرے سے نکلی تھیں، اس کی طرف دیکھا اور پھر خفگی کا اظہار کے طور پر منہ موڑ کر کچن میں چلی گئیں۔ بی بی بھی خفا ہو گئیں۔ اس نے دکھ سے سوچا اور بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ کمرے سے نکلی تو وہ اسی طرح بیٹھا تھا، آہٹ پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے لمحہ بھر کو قدم روکے اور پھر بی بی کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ اس نے پکار لیا، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی قدرے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روتی رہی ہو؟ اس کا دل چاہا کہے تم اس سے کیا، لیکن اس کا لہجہ و انداز روزانہ سے بہت مختلف تھا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا اور انداز میں شکستگی تھی، جس نے اسے کچھ کہنے سے باز رکھا۔ رونے والے بزدل ہوتے ہیں، اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، اور میں کم از کم تمہیں بزدل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہادر بنو، یہ تو معمولی سی بات ہے، زندگی میں اس سے بڑے بڑے حادثات اچانک رونما ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی حادثہ ہوگا ولید بخت، کہ تم میری عزت دار باپ کی نیک نامی کو داغدار کہہ رہے ہو؟ میں؟ وہ یوں چونکا جیسے اس نے کوئی غلط الزام اس کے سر رکھ دیا ہو۔ تم نہیں تو کیا کوئی اور؟ مجھے بتاؤ تم کس کی ایما پر مجھے یہاں لائے ہو؟ وہ سر جھکا کر جانے کی سوچ میں ڈوب گیا۔ بتاؤ ولید بخت، کون ہے وہ؟ میرا دل۔ ہاں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ پھر اچانک ہی وہ اپنا لہجہ اور انداز بدل گیا۔ یاد نہیں ہے میں کئی روز سے تمہیں دور ہی دور سے دیکھتا رہا ہوں، پھر تمہارے قریب بھی آیا، تم سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن تم اول روز کی طرح انجان رہیں، اور میرا دل اس بات پر مچلتا تھا کہ میں تمہیں سامنے بٹھا کر تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں، جس طرح کہ اب تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں صوبیہ کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، سنو، کیا تم میری اس غلطی کو معاف کر سکو گی؟ تمہارے لیے شاید یہ کوئی بات نہ ہو ولید بخت، لیکن مجھ پر زندگی کے راستے تنگ ہو گئے ہیں، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے پلٹ کر کہنے لگی، اور سنو، میرے لیے کسی دارالامان میں بات کر رکھنا، مجھ پر جان دینے والے ابا میاں بھی اب مجھے قبول نہیں کریں گے۔ صوبیہ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ سنی انسنی گرتی ہوئی بی بی کے پاس کچن میں چلی گئی۔ لائیے بی بی، روٹی میں پکا دوں۔ بی بی کے نہ کرنے کے باوجود اس نے ان کے ہاتھ سے بیلن لے لیا۔ میں مہمان نہیں ہوں، اور پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ تو کام کریں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں۔ وہ اپنے آپ کو نارمل پوز کرنے کی خاطر خواہ مخواہ بولتی رہی۔ ولید نے کچھ کہا ہے؟ بی بی بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ وہ برا لڑکا نہیں ہے بیٹی، بس پتہ نہیں کیوں۔ بی بی پلیز، اس نے ٹوک دیا، میرے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں کریں، وہ اچھا یا برا آپ بہتر جانتی ہوں گی، لیکن میرے ساتھ اس نے بہرحال اچھا نہیں کیا۔ بی بی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے کچن سے نکل گئیں۔ وہ روٹی پکانے کے بعد سالن گرم کر رہی تھی کہ وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ پیٹھ موڑے کھڑی تھی، اس لیے اسے دیکھ نہ سکی۔ پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے، جھوٹا ہی صحیح، وہ گنگنایا تو بے خیالی میں اس نے گرم گرم دیگچی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر فوراً ہاتھ کھینچ کر انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ واقعی شرمندہ ہوا۔ ہاتھ دکھاؤ، کہیں زیادہ تو نہیں جل گیا؟ شٹ اپ، وہ چیخی اور چولہا بند کر کے اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔
زندگی میں اگر خوشیاں نہیں تھیں تو دکھ بھی نہیں تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور تک پھیلے آسمان پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی۔ کمی تو بہت سے لوگوں کی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ ابا میاں نے کبھی محسوس نہیں ہونی تھی۔ کیا نہیں کیا ابا میاں نے میرے لیے، یہی کیا کم ہے کہ میری خاطر ساری زندگی تنہا گزار دی، اور میں نے تو کبھی ابا میاں کو دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اب بھی میں قصوروار نہیں ہوں، پھر بھی میری ذات دکھ کا باعث تو بنی۔ کیا سوچتے ہوں گے ابا میاں میرے بارے میں کہ میں کہاں چلی گئی ہوں؟ 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئی ہوئی ہے، اور یہ ولید بخت پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ ولید بخت، اس نے پیشانی گریل پہ رکھ دی۔ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، اور تم پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے۔ کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے تھے۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو وہ ہال کمرے میں موجود تھا۔ اسے آتے دیکھ کر کتنی دیر تک اس پہ نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کا دل چاہا واپس پلٹ جائے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ قدموں کو واپس نہ موڑ سکی۔ آؤ صوبیہ، اس نے خود ہی بلایا، اور وہ اپنے آپ کو اس کی بات ماننے سے باز رکھتے رکھتے بھی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ پتہ نہیں اسے اپنے سامنے بٹھا کر بھول گیا تھا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ بار بار اس کی طرف دیکھتی، لیکن وہ متوجہ نہیں تھا۔ ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے غور کیا تو خاصا مضطرب نظر آیا، کبھی بالوں میں انگلیاں پھنسا لیتا اور کبھی مٹھیاں بھینچ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیتا، پھر اسی طرح اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتی ہوئی بھی چپ چاپ دیکھتی رہی تھی۔ بی بی ناشتہ لے کر آئیں، اسے موجود نہ پا کر اس سے پوچھنے لگیں، کہاں گیا ولید؟ اس نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ چلا گیا؟ بی بی متعجب ہوئیں، بتایا بھی نہیں اور ناشتہ بھی نہیں کیا۔ پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگیں، عجیب لڑکا ہے، کل سے دیکھ رہی ہوں کچھ پریشان سا ہے، کتنی بار پوچھا پر بتا کے نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ان کی بڑبڑاہٹ سنتی رہی۔ آؤ تم تو ناشتہ کر لو۔ بی بی نے اسے مخاطب کیا تو وہ اٹھ کر ان کے ساتھ تخت پر آ بیٹھی۔ پھر دن بھر وہ بی بی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ رات وہ بہت دیر تک سوچتی اور گھٹتی رہی تھی، اس لیے دل خاصا بوجھل ہو رہا تھا، اور اسی بوجھل پن کو کم کرنے کی غرض سے ہی وہ بی بی کے پاس بیٹھی تو انہی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے پوچھنے پر بی بی اپنے بارے میں بتانے لگیں۔ کہنے کو 3 چچا تھے، لیکن کسی نے بھی میرے سر پر دست شفقت نہیں رکھا، اور نہ ہی کوئی اپنے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نکال سکا۔ یوں تینوں نے صلاح و مشورے کے بعد مجھے یتیم خانے میں داخل کر دیا۔ میں وہیں پروان چڑھی، لڑک پن سے نکلی تھی کہ اللہ نے ایک فرشتہ صورت انسان بھیج دیا جو مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ اسی کے ساتھ ولید کے ابا بھی تھے، جنہوں نے مجھے اپنی بہن کہا، اور نہ صرف کہا بلکہ اپنے آخری وقت تک اس رشتے کو خلوص سے نبھایا۔ ان کی اولاد بھی اسی طرح سے ملتی ہے، اور سچ کہوں بیٹی تو میرے اصل رشتہ دار یہی ہیں، ولید، اس کی بہنیں اور اماں۔ اب بھی میرا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ان کا باپ رکھتا تھا۔ اور آپ کے میاں؟ ان کی زندگی نے وفا نہ کی، شادی کے بعد بس 5 سال ہی زندہ رہے۔ بی بی کے آزردہ لہجے پر وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ بچے نہیں ہیں؟ اللہ رکھے 2 ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی کی گزشتہ سال شادی کر دی تھی، وہ بہاولپور میں ہوتی ہے، اور بیٹا جدہ میں ہوتا ہے۔ اب آئے گا تو اس کی بھی شادی کر دوں گی۔ بی بی کی آنکھیں آنے والے کل کو سوچ کر چمکنے لگی تھیں۔ بیٹی، دکھ کے دن برے تو ہوتے ہیں، پھر بھی کٹ ہی جاتے ہیں۔ کٹ تو جاتے ہیں بی بی، لیکن اپنے نشان بھی تو چھوڑ جاتے ہیں، اس نے اپنے حوالے سے کہا۔ پھر دوپہر ابھی پوری طرح نہیں ڈلی تھی کہ وہ آ گیا۔ صبح جتنا مضطرب تھا اس وقت اتنا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ سنو، اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاؤ گی؟ وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا۔ نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ سوچ لو، میں اس وقت تمہیں ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہوں۔ تم کیا خوشی دو گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ غریب صحیح، لیکن خوشیاں بانٹنے میں شاہ ہوں۔ یقین نہیں تو بی بی سے پوچھ لو۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا مانتی ہو۔ تمہیں میں کیا مانتی ہوں، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ چلو یاد کرنا کہ کبھی میں نے تمہیں چائے کے لیے کہا تھا اور تم نے انکار کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اپنی تئیں دھماکہ کیا، لیکن وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے۔ ہاں، تمہارے خیال میں، وہ اس کی طرف سے رخ موڑتی ہوئی بولی۔ تمہارے خیال میں تو ابا میاں میرے لیے پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوں گے۔ سنو ولید بخت، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ صوبیہ؟ ہاں ولید بخت، میں قصوروار نہیں ہوں، پھر بھی ابا میاں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں جو ہوں؟ کون ہو تم؟ کیا ناتا ہے تمہارا مجھ سے جو میں تمہارا سہارا لے کر ابا میاں کے سامنے جا کھڑی ہوں؟ وہ چیخنے لگی۔ میں نے کہا تھا جب یہاں سے جانے کی بات آئے تو میرے لیے کسی دارالمان میں بات کر رکھنا۔ کیا بات ہے؟ بی بی اس کے چیخنے سے پریشان ہو کر چلی آئیں۔ اس سے پوچھیں، یہ مجھے ابا میاں کے پاس لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ بیٹی یہ تو اچھی بات ہے، بی بی نے کہا تو پھر وہ چیخ پڑی۔ آپ بھی ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، جب بھی تو اسے کچھ کہا نہیں۔
الفاظ اس کے ہونٹوں میں رہ گئے کیونکہ ایک بار پھر سفید رومال نے اس کی ناک اور پھر پورے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں تو کھول دیں لیکن ذہن شاید ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے خالی خالی نظروں سے سامنے دیوار پہ لگے بلب کو دیکھی گئی جس کی زرد روشنی رات کے اختتام پذیر ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں وہ اور ابا میاں رہتے تھے، لیکن اس کمرے میں رچی بسی مہک کچھ مانوس سی تھی۔ دائیں طرف آہٹ محسوس کر کے اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ابا میاں جائے نماز سے اٹھ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف پلٹتے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرے خدا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں ابا میاں کیا کہیں، میں کس طرح ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں گی، اور پتہ نہیں وہ میری بات کا یقین کریں گے بھی کہ نہیں۔ صوبیہ، اس کی پلکوں کو لرزتا دیکھ کر ابا میاں نے پکارا۔ وہی انداز، وہی شفقتوں سے چور لہجہ، بند پلکوں کے پیچھے ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ بیٹا، پیشانی کو ابا میاں کے ہاتھوں نے کیا چھوا کہ سارا پانی کناروں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگا۔ پلکوں کے در کھولنے کی ہمت پھر بھی نہیں ہوئی۔ رو نہیں میری جان۔ ابا میاں کے گلو گیر لہجے پر وہ تڑپ کر اٹھی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ ابا میاں، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، میرا کوئی قصور نہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا۔ ابا میاں آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلانے لگے۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ابا میاں نے اسے اعتماد، اعتبار اور یقین بخش دیا۔ تم دل پر بوجھ مت ڈالو میری بچی، جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس یوں سمجھو تم ابھی ابھی ایک طویل نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ ابا میاں، وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر مچل مچل کر روئی اور اسے چپ کراتے کراتے ابا میاں کے اپنے آنسو چھلک پڑے تھے۔ بظاہر کوئی ڈر، کوئی دھڑکا نہیں تھا، پھر بھی وہ رات بھر چونک چونک کر اٹھتی رہی۔ ایک سایہ ہاتھوں میں سفید رومال لیے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا اور وہ پورے پسینے میں نہا جاتی۔ کتنی دیر تک بحث و حرکت پڑی، صرف نظروں کا زاویہ بدل بدل کر چاروں طرف دیکھتی اور جب کوئی نظر نہ آتا تو اٹھ بیٹھتی۔ بارہا دل چاہا ابا میاں کو اٹھا کر کہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن انہیں گہری نیند میں دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ پھر اگلے کئی دن تک اس کی یہی کیفیت رہی، گو کہ ابا میاں نے اسے اعتماد اور یقین بخش دیا تھا، پھر بھی وہ ان سے نظریں چراتی رہی۔ کہیں بھی بیٹھی ہوتی، کوئی بھی کام کر رہی ہوتی، اسے لگتا جیسے ابا میاں اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے کئی بار ابا میاں کو دیکھا اور ہر بار انہیں اپنے ہی کسی کام میں مصروف پایا تھا، پھر بھی وہ اس احساس سے نہ نکل پائی۔ ولید بخت، اس نے بارہا اسے مخاطب کرتے ہوئے سوچا تھا، میرے اور ابا میاں کے درمیان خلیج حائل کرنے کی ذمہ دار تم ہو، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسرے ابا میاں کی خاموشی اسے مارے ڈال رہی تھی، نہ کوئی ملامت، نہ کوئی سوال۔ اس نے کہا، میں بے قصور ہوں اور انہوں نے یقین کر لیا، حالانکہ اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ یقین کی دولت لے کر بھی مطمئن نہیں رہی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں سے نکل کر تمہارا نام نہیں لوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے ولید بخت سے کہا تھا، اور وہ واقعی اس کا نام لینا چاہتی تھی، لیکن ابا میاں پوچھتے تب نہ۔ انہوں نے تو شاید اسے ہی بہت سمجھ لیا تھا کہ وہ زندہ سلامت ان کے پاس آ گئی تھی۔ بہرحال وقت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی، اس کی سوچوں میں وہ شدت نہ رہی تو زندگی خود بخود معمول پر آ گئی۔ بس یوں سمجھو تم ایک طویل نیند سے بیدار ہوئی ہو، ابا میاں نے کہا تھا، اور اب واقعی وہ اسے ایک حادثہ کم اور خواب زیادہ لگتا، جیسے طویل نیند کے دوران اس نے کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہو، اور آنکھ کھلی تو ہر چیز ویسی ہی تھی۔ ابا میاں کا وہی معمول تھا، صبح 7 بجے آفس کے لیے نکلنا اور شام 5 بجے واپسی۔ اس کے بعد وہ کہیں نہیں جاتے تھے، اس کا البتہ بیرونی دنیا سے ناتا بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک بار ابا میاں نے کہا بھی کہ دوبارہ کالج جانا شروع کر دو، لیکن اس نے منع کر دیا تھا، شاید اندر کہیں اب بھی کوئی خوف موجود تھا۔ اس شام وہ آنگن میں بچھے تخت پوش پر بیٹھی رات میں پکانے کے لیے چاول چن رہی تھی۔ ابا میاں عصر کی نماز کے بعد پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، جب حیدرآباد سے پھوپھی اماں آ گئی۔ انہوں نے آتے ہی اسے اپنے ساتھ لپٹا کر جو رونا شروع کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ آواز سن کر ابا میاں باہر آئے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ اتنے دنوں بعد ملاقات ہونے پر آپ دیدہ ہو رہی ہے، لیکن پھر فوراً کسی خیال کے تحت آگے بڑھ کر پھوپھی اماں کو کندھوں سے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپا؟ بچی پریشان ہو رہی ہے۔ ہائے غلام علی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی بچی بیچاری؟ آپا، ابا میاں نے انہیں ٹوک دیا، آئیے اندر چلیں۔ ٹھہرو، بچی سے تو ڈھنگ سے مل لینے دو، بعد میں مل لیجیے گا۔ ابا میاں انہیں زبردستی اندر لے گئے اور وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہ گئی۔ ابا میاں کی طرح اسے بھی فوری طور پر پھوپھی اماں کا یوں رونا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جس انداز سے ابا میاں انہیں زبردستی اس سے الگ کر کے اندر لے گئے تھے، اس سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی۔ گویا بات سارے زمانے میں پھیل چکی ہے، اس نے سوچا، اور دل میں انجانے اندیشے گھر کرنے لگے۔ اندر سے ابا میاں کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چاول کی پتیلی اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ پھر چاول چڑھانے سے پہلے اس نے چائے بنائی، اور جس وقت وہ چائے لے کر اندر گئی اس نے دیکھا ابا میاں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ گلوگیر، اور ان کے ہاتھ پھوپھی اماں کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ ابا میاں،
ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی دکھ کی شدید لہر دل سے اٹھتی ہوئی پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اسے دیکھتی ابا میاں کے دونوں ہاتھ کٹی ہوئی شاخ کی مانند ان کی گود میں جا گرے اور وہ التجائیہ نظروں سے پھوپھی اماں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس نے خاموشی سے چائے کی ٹرے ان دونوں کے درمیان رکھی اور انہیں قدموں واپس پلٹ آئی۔ کچن تک آنے میں کتنے بے شمار موتی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے اپنے قدموں میں بکھرتے چلے گئے تھے۔ میں قصوروار نہیں ہوں، پھر بھی گنہگار ٹھہرائی جاؤں گی۔ اس نے چوکی پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ کس کس کے سامنے ابا میاں ہاتھ باندھیں گے، اور کون ہے جو میری بے گناہی کا یقین کرے گا؟ میں صرف ابا میاں کا یقین لے کر مطمئن ہونے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس حادثے کو خواب کا نام دے کر اپنے آپ کو بہلانے میں کامیاب ہوئی تھی کہ پھوپھی اماں نے آ کر اس کی زندہ حقیقت ہونے کا احساس دلا دیا۔ اس نے سوچا وہ کبھی بھی اس حادثے کو نہیں بھلا سکے گی، اگر چاہے تب بھی اپنے آپ کو فریب میں مبتلا نہیں رکھ سکتی کہ زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ان حقائق کو دہراتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ اس نے وہ مشکل تمام اپنے آنسوؤں کو مزید بہنے سے روکا اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ رات میں جب پھوپھی اماں اس کے برابر لیٹیں تو وہ بہت دیر تک ان کے گھر والوں کا حال احوال پوچھتی رہی تھی، اور تیمور، جس کا نام لینے میں ایک جھجک مانے تھی، اس کے بارے میں وہ چاہتی تھی کہ پھوپھی اماں خود سے بتائیں، لیکن جانے کیوں انہوں نے سب کا ذکر کیا، ایک اسی کا نہیں کیا۔ پھر پھوپھی اماں تو سو گئیں اور وہ بہت دیر تک جاگتی ہی رہی تھی۔ اگلا دن پھوپھی اماں نے بمشکل گزارا، بار بار جانے کی بات کرتی رہیں۔ ابا میاں نے کہا بھی کہ کچھ دن رہیں، لیکن شام تک وہ بالکل تیار ہو گئیں۔ بس غلام علی، میں بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئی تھی، وہ بھی بس اس لیے کہ… اسے کھڑے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ مہربانی آپ کی۔ اچھا تو اگلے مہینے تم آ رہے ہو نا؟ تیمور کی شادی ہے۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ ابا میاں الگ اپنی جگہ حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ تیمور کی شادی؟ ابا میاں کو شاید اپنی سماعتوں پر دھوکا ہوا، اس لیے تصدیق کی غرض سے پوچھا۔ ہاں، تیمور کی شادی، صوبیہ کو ساتھ ضرور لانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اسے پہلے ہی بھیج دینا، بچی بیچاری اکیلی رہتی ہے، بہل جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں؟ ابا میاں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اور وہ جو زمین کو اپنے پیروں تلے سے کھسکتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اسے ابا میاں کا سہارا بڑا غنیمت لگا۔ رات وہ بہت دیر تک ابا میاں کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اصل میں پھوپھی اماں جاتے جاتے جو بات کہہ گئی تھیں، اس سے اس نے محسوس کیا ابا میاں ایک دم سے بجھ گئے ہیں، اور دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا، لیکن وہ ظاہر کر کے ابا میاں کو مزید آزردہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے زخم چھپا کر وہ اپنے آپ کو بے حد نارمل پوز کرتی ہوئی بہت دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے خود ہی اسے سونے کے لیے کہا۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ بہت دیر ہو گئی تھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، اب تو تکیے پہ سر رکھا تو مزید بہلانا مشکل ہو گیا۔ گو کہ دل ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا، مجھے ملال نہیں، لیکن آنکھوں میں اتری برسات نے کوئی تعویل نہیں سنی اور ٹوٹ کے برسی۔ ولید بخت، اسے مخاطب کر کے سوچا، ہر زخم کے ذمہ دار تم ہو، بخدا میری آنکھوں سے ٹوٹے ہر قطرے میں تمہارے لیے بد دعا ہے کہ زندگی تمہارے لیے سزا بن جائے۔ یوں ہی روتے اور کٹتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ وہ متعجب ہوئی کیونکہ اس وقت ابا میاں کے مناجات پڑھنے کی آواز تو ضرور آتی تھی۔ اس نے فوراً تکیے سے سر اٹھا کر دیکھا، ابا میاں سوئے ہوئے نظر آئے۔ الہی خیر! وہ اٹھ کر ان کی چارپائی کے پاس آئی اور کسی وہم میں گھر کر کتنی دیر تک ان کی سانسوں کی آمد و رفت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ توبہ، میں بھی کیسی پاگل ہوں! اس نے اپنے آپ کو ملامت کی اور ابا میاں کو آواز دے ڈالی۔ دوسری اور پھر تیسری آواز پر بھی وہ نہیں اٹھے تو جھک کر ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ تپش کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پھر پہلے انہیں اٹھانے کی بجائے اس نے جا کر چائے بنائی، اور جب وہ چائے لے کر اندر آئی تو ابا میاں خود ہی اٹھ چکے تھے۔ آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں شاید نہیں ابا میاں، بخار بہت تیز ہے، آپ یہ چائے پی لیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ناشتہ رہنے دو بیٹا، کسی چیز کو دل نہیں چاہ رہا۔ کوئی گولی وغیرہ دیکھوں؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ لیکن خالی پیٹ گولی لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تم اتنا تردد مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ابا میاں نے اسے تسلی دی اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگے۔ وہ بہت خاموشی سے ان کی طرف دیکھے گئی۔ ایک ہی رات میں اتنے کمزور ہو گئے تھے، اور چہرے پر تفکرات کی لکیروں کا جال بھی یقیناً پھوپھی اماں کی باتوں نے بنا تھا۔ اسے دکھ ہونے لگا اور وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ ابا میاں کے بخار میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ مسلسل ان کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی بٹیاں رکھتی رہی، لیکن بخار کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ اب تو غنودگی میں وہ کچھ بڑبڑانے بھی لگے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی، پڑوس میں سے کسی بچے کو بلا کر ابا میاں کے پاس بٹھایا اور خود ان کی دوا لینے چلی گئی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی پہلی بار نکل رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو گھبراتی یا ڈرتی، لیکن اس وقت صرف ابا میاں کا خیال تھا، اس لیے کسی کلینک کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی وہ پیدل ہی چل پڑی۔ گھر سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اسے کلینک نظر آیا تو وہ اسی میں چلی گئی۔ مریضوں کا زیادہ رش نہیں تھا،
بس گنتی کی 2-3 عورتیں بیٹھی تھیں۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پہلے اس نے سوچا وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہے گی، لیکن پھر اس نے ابا میاں کی کیفیت بتا کر صرف دوا لینے پر اکتفا کیا، اور جیسی کلینک سے باہر نکلی سامنے سے وہ یعنی ولید بخت آتا ہوا نظر آیا۔ یوں لگا جیسے وہ اسی کے انتظار میں کھڑا ہو اور اب اسے دیکھ کر لپکتا ہو اس کی طرف آ رہا ہو۔ میری خدا، کیا کوئی اور حادثہ؟ اس نے سوچا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اسی اثنا میں وہ قریب آ چکا تھا۔ میں اگر یوں ہی ڈرتی رہی تو کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکوں گی، اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ صوبیہ، خیریت تو ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جواب دینے کے بجائے دور سے آتے رکشا کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگی۔ رکشا قریب آ کے رکا تو وہ اس سے پہلے ہی اس کی طرف بڑھا اور جانے کے لیے کہا کہ رکشا چلا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ غصے سے بولی، تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کون سی بات؟ یہی کہ یہ دوا کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ تم میں سے کیا اور تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اگر سمجھو تو بہت کچھ۔ وہ ہلکے سے مسکرایا جس سے وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ سنو، میں اب وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں رہی۔ تم میرے چہرے کو رومال سے ڈھانپ دو اور میں خاموش رہوں۔ تمہاری اس حرکت نے مجھے تم جیسے لوفروں سے نمٹنے کا حوصلہ بخش دیا ہے۔ سیدھی طرح اپنا رستہ لو، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے ایسا یا ویسا دیکھنے والے؟ اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں، اگر دوبارہ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ تم میری زندگی کی اولین تمنا ہو اور شٹ اپ۔ وہ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے قدری اونچی آواز میں چیخی اور اپنے راستے پر چل پڑی، جبکہ وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ باجی اتنی دیر لگا دی۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہ بچہ جسے وہ ابا کے پاس چھوڑ گئی تھی شکوہ کرنے لگا۔ اتنی دیر تو نہیں ہوئی؟ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی، پھر اس سے پوچھنے لگی، ابا میاں اٹھے تو نہیں تھے؟ نہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، لیکن میرے پاس چکر ضرور لگاتے رہنا، ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ لڑکا سر ہلاتا ہوا بھاگ گیا تو وہ دوا لے کر ابا میاں کے پاس آ بیٹھی۔ شام میں ابا میاں قدرے بہتر نظر آئے۔ اس نے آنگن میں چھڑکاؤ کر کے وہیں تخت پوش پر ابا میاں کا بستر لگا دیا، پھر انہیں سہارا دے کر باہر لے آئی۔ ابا میاں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ کو پھپھی اماں کی بات نے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ دکھ کی بات تو ہے بیٹا، تمہاری دادی اپنے ہاتھوں سے تمہاری اور تیمور کی نسبت طے کر کے گئی تھیں، جس سے توڑتے ہوئے تمہاری پھپھی اماں کو ذرا خیال نہ آیا، اور پھر قصوروار میں ہوں، سزا تمہیں۔ ابا میاں، وہ کچھ نہ سمجھتی ہوئی ان کی بات کاٹ گئی، آپ کا کیا قصور ہے؟ ہیں؟ ابا میاں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بے خیالی میں وہ پتہ نہیں کیا کہنے جا رہے تھے کہ فوراً سنبھل گئے۔ بیٹا ذرا سا پانی لا دو۔ جی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، پانی لا کر انہیں پلایا، پھر کیونکہ ان کے لیے کھچڑی پکانی تھی اس لیے اس کا دھیان ادھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ابا میاں سے کہہ کر ان کے لیے دوا لینے چلی گئی۔ اس وقت تک وہ بالکل خالی الذہن تھی، لیکن جب دوا لے کر کلینک سے نکلی اس وقت اسے ولید بخت کا خیال آیا کہ کل وہ وہیں اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ڈری تو نہیں، لیکن چاہتی تھی کہ اب کبھی اس سے سامنا نہ ہو، اس لیے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ جس وقت وہ اپنے گھر جانے والی گلی میں مڑی تھی وہ اسے اسی گلی میں سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو وہ ٹھٹکی، لیکن پھر یوں بن گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ صوبیہ، وہ انجان بنی اس کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس نے پکار لیا۔ پتہ نہیں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی، اس کے باوجود اس نے سن لیا۔ کیا دعا مانگی تھی تم نے؟ یہی کہ تم سے کبھی سامنا نہ ہو۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ ہاں، اتنے برے ولید بخت کہ جب تم پہ نظر پڑتی ہے وہ میری زندگی کا بدترین لمحہ ہوتا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں آنے والے بدترین لمحوں کو نہیں روکوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کبھی تم ان لمحوں کو آواز ضرور دو گی۔ جواب میں وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ ابا میاں نے پتہ نہیں پھپھی اماں کی بات کو جی کا روگ لگایا تھا یا جانے کیا بات تھی کہ ایک بار جو چارپائی سے لگے تو اٹھ ہی نہ سکے۔ پچھلے 2 دن سے تو وہ انہیں خاصا مضطرب بھی دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ اس نے ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کے ہونٹوں سے بس چند جملے ہی ادا ہوتے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی آزمائشیں مطلوب ہوتی ہیں، وہ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو نکال بھی لیتا ہے۔ سپہر کا وقت تھا، ابا میاں کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ وہ گھبرا کر خود ہی ڈاکٹر کو لینے بھاگی، لیکن وقت ایسا تھا کہ کوئی کلینک کھلا ہوا نہیں تھا۔ مایوس ہو کر واپس آئی، گھر میں داخل ہوئی تو ابا میاں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی طرف پیٹھ تھی اس لیے وہ دیکھ نہ سکی۔ پچھلے کئی دنوں سے ابا میاں کے ساتھ کام کرنے والے عیادت کو آ رہے تھے، وہ یہی سمجھی آفس کا کوئی بندہ ہوگا۔ دوپٹے کو ٹھیک طرح سے سر پہ جماتے ہوئے وہ اندر جانے لگی تو ابا میاں نے اشارے سے پاس بلا لیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، یہ ولید ہے۔
ابا میاں کی کمزور آواز پر اس نے یوں ہی سر اٹھایا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سامنے ہوگا۔ کتنی دیر تک حیرت کی تصویر بنے کھڑی رہی جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اندازہ بتا رہا تھا کہ اس کی طرف نامتوجہ ہونے کے باوجود اس کی کیفیت سمجھ رہا ہے۔ ابا میاں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کہنے لگے، یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے۔ وہ ابا میاں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ابا میاں نے اس کا ہاتھ ولید کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند تھا بیٹا، لیکن ولید نے ایک بار پھر، ابا میاں آپ اسے نہیں جانتے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور تم بھی جان لوگے کہ میرے بعد تمہیں اسی کے ساتھ جانا ہے۔ نہیں ابا میاں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، وہ چیخ پڑی۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھنا چاہتی تھی کہ اس نے روک دیا۔ پلیز، انہیں تکلیف ہوگی، چھوڑو مجھے۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر ابا میاں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی فکر سے آزاد ہو کر اطمینان سے سو رہے تھے۔ ابا میاں، حلق سے دلدوز چیخ بلند ہوئی اور اندھیروں نے ایک پل میں اجالوں کو مات دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر عورتوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ بیٹی، تمہاری کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے؟ کسی عورت نے پوچھا تو اسے پھوپھی اماں کا خیال آیا۔ حیدرآباد میں ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کسی سے کہہ کر انہیں اطلاع کرواؤ۔ کس سے کہوں؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ کوئی نمبر وغیرہ ہو تو مجھے دیں، میں اطلاع کر دیتی ہوں۔ ایک لڑکی نے خلوص سے پیشکش کی تو اس نے پھوپھی اماں کا نمبر بتا دیا۔ پھر پھوپھی اماں کے آنے کے بعد ہی ابا میاں کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا گیا تھا۔ ایک ابا میاں ہی اس کے سب کچھ تھے۔ ماں، باپ، بہن، بھائی اور دوست، یہ سارے ناطے اس ایک ہستی سے وابستہ تھے۔ وہ چلے گئے تو اب اس کے لیے جیسے کچھ بھی نہ رہا۔ اپنے آپ کو ایک دم سے بہت تنہا محسوس کرنے لگی، اور حقیقتاً وہ بہت تنہا ہو گئی تھی۔ سوئم کے بعد ہی پھوپھی اماں جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور شاید وہ چلی جاتی، لیکن ایسے وقت ولید بخت چلایا۔ صوبیہ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس کے فیصلہ کن انداز اور لہجے پر پھوپھی اماں نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس سے وہ اپنی جگہ کٹ تو گئی، لیکن سوچا ابا میاں بھی انہی کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر حوصلہ ہار گئے تھے۔ تم کیا کہتی ہو صوبیہ؟ پھوپھی اماں براہ راست اس سے پوچھنے لگیں۔ میں اپنے ہی گھر میں رہوں گی، جواب پھوپھی اماں کو دیا اور جتایا ولید بخت کو۔ اکیلی ہو گئی ہوں تو اکیلی ہی رہنا پڑے گا۔ اس کی آواز بھرا گئی تو وہ انہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پھوپھی اماں جانے سے پہلے اس کے پاس آئیں، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے جیسے اپنا فرض نبھایا، اور پھر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ آیا۔ کتنی دیر تک خاموش کھڑا اسے دیکھتے رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ابا میاں کی بات یاد دلا کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہے گا، اس لیے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، سنو، ابا میاں تمہاری حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کے لیے کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے اگر میں تمہیں ابا میاں کے سامنے بے نقاب کر دیتی تو وہ کبھی میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیتے۔ تمہاری اس بات پر میں یہ سمجھوں کہ تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ ہاں، اور پلیز ابا میاں کا واسطہ دے کر مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ تو سوچو تم یہاں کیسے رہو گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اور پلیز اب تم جاؤ، میں زیادہ دیر تک تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں دیکھ کر میرے زخموں سے لہو رسنے لگتا ہے۔ پہلا زخم تم ہی نے تو لگایا تھا، ولید بخت، باقی سب تو اس کی کڑی ہیں۔ صوبیہ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی۔ صاف ستھری بے داغ زندگی تھی میری، نہ استطاعت سے بڑھ کر خواہشیں اور نہ برداشت سے بڑھ کر آزمائشیں تھیں۔ ایسے میں تم جانے کہاں سے چلے آئے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ محبت اور دھاندلی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ دھاندلی سے تم نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے، اس کے برعکس محبتوں کے پھول بھی تو کھلا سکتے تھے۔ وہ تھوڑی گھٹنوں پر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، جانتے ہو تمہارے بچھاتے ہوئے کانٹوں پر چل کر ہی آج میں تنہا ہو گئی ہوں۔ ابا میاں کے ناتواں پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ان خاردار راستوں پر میرے ساتھ دور تک چل سکتے۔ پھر بھی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جب پھوپھی اماں نے برسوں پہلے میرے اور تیمور کے درمیان بندھا بندھن محض تمہاری وجہ سے توڑ دیا تو ابا میاں ٹوٹ گئے۔ میری وجہ سے؟ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا اور آنکھوں میں الجھن۔ کیا تم اس بات سے انکار ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اتنے نادان نہیں ہو تم ولید بخت، کیا نہیں جانتے کہ ایک اغوا شدہ لڑکی کا معاشرے میں کیا مقام رہ جاتا ہے؟ میرے خدا، اس نے طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تمہیں منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد ہو، سیاہ کی آریوں کے باوجود سر اٹھا کر چلنے کا حق لیے کھڑے ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں جاؤں اور میری طرف اشارہ نہ ہو؟ ابا میاں نے کہا تھا کہ سب بھول جاؤ، یوں سمجھو تم ایک طویل نیند کے بعد بیدار ہوئی ہو، اور میں بھی یہی سمجھ کر اپنے آپ کو بہلانے لگی تھی، لیکن اب جانا کہ نیند تو کبھی آئی ہی نہیں۔ تم یہ سب سوچنے اور کہنے میں حق بجانب ہو،
اور میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ التجاؤں کی زنجیر میں میرا پورا وجود جکڑا ہوا ہے اور ہونٹوں پر وعدے کا قفل۔ اس نے انتہائی کرب سے سوچا، میری آنکھوں میں ناتواں بندے ہاتھوں کا منظر ٹھہر گیا ہے جن کی لاج مجھے اپنی آخری سانسوں تک رکھنی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اگر میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں گا تو تم صاف انکار کر دو گی، اس لیے اس بات کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ میرا کارڈ رکھ لو اگر ضرورت پڑے تو۔ اس نے کارڈ لینے کو ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ ہونٹ بھینچ کر پیشانی گھٹنوں پہ ٹیک دی۔ وہ کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کارڈ اس کے پیروں کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی اپنی ہی آوازیں سنتی رہی تھی، کبھی دل، کبھی دماغ اور کبھی ضمیر، سب اپنی اپنی بولی بول رہے تھے اور وہ اپنے طور پر سب کو مطمئن بھی کر رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں سب تھک کر خاموش ہو گئے تھے یا اس سے ہار مان کر آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور جب اندر سناٹا چھایا تو باہر کے سناٹے کا احساس بھی جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً گھٹنوں سے سر اٹھا دیا۔ پورے گھر پر خاموشی اور ویرانی کی دبیز چادر تنی تھی۔ سب چلے گئے، اس نے سوچا اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کیا۔ ظاہر ہے کوئی کب تک رکتا بھلا، اور میں اس طرح کیوں بیٹھی ہوں، کسی تھکے ہارے مسافر کی طرح، جب ایک طویل سفر میرا منتظر ہے جس سے مجھے تنہا ہی طے کرنا ہے۔ اس نے بہتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے ساری چیزیں بکھری کو سمیٹ کر ان کی جگہوں پر رکھا، پھر صفائی کی، اس کے بعد کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ جب وہ چائے کا مگ لے کر کچن سے نکلی تو شام ڈھل رہی تھی۔ ڈھلتی شام ویسے بھی اداس سی لگتی ہے، جیسے کائنات ساری اداسیاں سمیٹ کر دور کہیں اندھیروں میں پھینکنے جا رہی ہو۔ اس اندھیروں کی آغوش میں سمٹتے ملک جسے اجالے بھلے نہیں لگے، اور وہ دل پر ایک بوجھ لیے اندر چلی آئی۔ ابا میاں کی چارپائی خالی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اس میں نظریں جمائی بیٹھی رہی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر چائے کے مگ میں گرتے رہے جسے وہ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ باجی، پڑوس کا بچہ اسے پکارتا ہوا اندر آیا تو وہ بے حد خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی، امی پوچھ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا بھجواؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے منع کر دیا۔ باجی، بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ آپ اکیلی رہیں گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ نہیں۔ کیا آپ بہت بہادر ہیں؟ نہیں۔ بچہ اس کے جواب پر مطمئن نہیں ہوا اور شاید یہ سمجھا کہ اس کی بات نہیں سمجھی، اس لیے آسان لفظوں میں اپنا مفہوم یوں واضح کیا، میرا مطلب ہے اگر کوئی چور آ گیا تب میں تمہیں بلا لوں گی، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کے باوجود بچہ ڈر گیا۔ نہیں باجی، مجھے مت بلائیے گا۔ ارے کیوں؟ آپ خود ہی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ جائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا چلا گیا، یوں جیسے ابھی بھی کسی چور کی آمد متوقع ہو۔ وہ کتنی دیر تک بیٹھی اس کی باتوں کو سوچتی رہی، پھر اٹھ کر پہلے باہر کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد اندر آ کر کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا، اور جب اپنی جگہ پر لیٹی تو ادراک ہوا کہ اب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے، ورنہ وہ اب بھی اندر سے وہی بزدل اور کمزور سی لڑکی ہے جو حالات سے بری طرح خوف زدہ ہے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس نے بہت کوشش کی، لیکن ایک نامعلوم سے خوف نے اسے سونے نہیں دیا۔ فجر کی اذان ہونے لگی تھی، اس نے مزید کوشش کا ارادہ ترک کر دیا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی اس کا ڈر اور خوف جانے کہاں جا چھپا کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف بہتر محسوس کرنے لگی بلکہ رات بھر جاگنے کی حماقت پر بھی محمول کیا۔ ناشتے کے نام پر اس نے چائے کے ساتھ صرف 2 پاپے لیے، اور پھر ابھی وہ بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس کا خیال تھا پڑوس میں سے کوئی ہوگا، لیکن ولید بخت کو دیکھ کر اسے حیرت تو نہیں ہوئی، ناگوار ضرور گزرا، اور اس کی ناگواری محسوس کر کے وہ کہنے لگا، مجھے آنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن آئے بنا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ناگواری کا اظہار اس کے لہجے سے بھی ہو گیا۔ رات بھر تم کسی انجانے خوف میں گھر کر جاگتی رہیں، میں نے سوچا جاتے جاتے تم سے پوچھتا چلوں کہ تم اس خوف سے نکلی یا نہیں۔ ولید بخت، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تمہیں میری کیفیتوں کی خبر کون دیتا ہے؟ میں بذات خود تمہارے آس پاس رہتا ہوں، بات صرف محسوسات کی ہے۔ صوبیہ غلام علی اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، سنو، دن کے اجالے میں اب تم یہ مت سمجھنے لگنا کہ تم بہت بہادر ہو گئی ہو، اور تم بھی یہ مت سمجھنا کہ میں خوفزدہ ہو کر تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جاؤں گی۔ سن لو ولید بخت کہ مر بھی جاؤں گی تو ایسا نہیں سوچوں گی، تمہارے ساتھ جانے کا تو کبھی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایسا ڈھیٹ شخص اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، واضح طور پر اپنی نفرت کا اظہار کر چکی ہوں، پھر بھی چلا آتا ہے۔ وہ کتنی دیر تک اس کے بارے میں اسی انداز سے سوچتی رہی۔ دوپہر میں جب وہ غیر جانبداری سے اپنے بارے میں سوچنے بیٹھی تو اسے اپنے آپ سے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ اس طرح نہیں رہ سکتی، اسے کوئی ایسا رستہ منتخب کرنا پڑے گا جس پر وہ چل کر اپنے لیے کچھ آسانیاں خرید سکے۔ آخر زندہ رہنے کے لیے فقط ایک چھت ہی تو درکار نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ یوں ہی بیٹھے رہنے سے تو اس کے پیٹ کو روٹی بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اب امیہ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی جس پر وہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتی، اور نہ ہی ایک عمر کی ملازمت کے بعد ان کے واجبات اس کی بقیہ تمام زندگی کے لیے کافی ہو سکتے تھے۔
وہ اپنے کل کے بارے میں مختلف انداز سے سوچتے ہوئے سو گئی۔ وہ بالکل بے خبری کی نیند نہیں سوتی تھی، لیکن کیونکہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے اس وقت بالکل بے خبر ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی جب دروازے پہ زوردار دستک کی آواز نے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دستک پتہ نہیں کب سے ہو رہی تھی، اب بھی اس کے پہنچنے تک 2-3 بار دروازہ پیٹا جا چکا تھا۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ میں ہوں بیٹا۔ آواز جانی پہچانی تھی، پھر بھی فوری طور پر پہچان نہ پائی۔ دروازہ کھولا، سامنے بی بی کھڑی تھیں اور ان کے پیچھے وہ بھی تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی، کیونکہ دوپہر میں وہ یہی تہیا کر کے سوئی تھی، لیکن بی بی کی وجہ سے اس نے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ کیا سو رہی تھیں؟ بی بی اندر آتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ جی، اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئے مختصر جواب دیا۔ مجھے بھی ولید نے تمہارے ابا میاں کا بتایا۔ بی بی بیٹھتے ہی بولیں اور پھر بہت دیر تک ابا میاں کی باتیں اور تعزیت کرتی رہیں۔ اس دوران بار بار اس کی آنکھیں چھلکیں اور ہر بار بی بی نے اپنے دامن میں اس کے آنسو سمیٹے اور آخر میں اس کو سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دادی کی بات اب برسوں بعد اسے ایک مامتا بھری آغوش میسر آئی تھی، جس میں سمٹ کر پہلے وہ مچل مچل کر روئی، پھر دل پر چھائے آزردگی کے بادل یوں چھٹے کہ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی۔ جاؤ بیٹی، منہ ہاتھ دھو لو اور مجھے بتاؤ باورچی خانہ کہاں ہے، میں جب تک تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ بی بی نے اسے اٹھایا، پھر خود اٹھنے لگیں کہ اس نے روک دیا۔ آپ بیٹھے بی بی، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ پہلے منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ وہ چلایا۔ معاف کرنا صوبیہ، مجھے بار بار یہاں آنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ اصل میں غلام علی صاحب تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئے ہیں، تم مانو یا نہ مانو یہ الگ بات ہے، لیکن میں اس ذمہ داری کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں۔ میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں، وہ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے بول پڑی۔ بچی نہیں ہو، لیکن لڑکی بہرحال ہو اور بدقسمتی سے تنہا بھی ہو، ایسے میں تمہارے لیے محافظ کی ضرورت۔ ولید بخت، اس نے اسے ٹوک دیا۔ کہیں تو میرے محافظ بننے تو نہیں آئے؟ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے، لٹیرے بھی پاسبان ہونے کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا۔ وہ کہاں تک اس کی باتیں برداشت کرتا، آخر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ اس کی آواز میں قدرے سختی آ گئی اور لہجے میں تنبیہ کہ بار بار میری انا کا بت مت توڑو۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے صرف غلام علی صاحب کا خیال ہے جو میں بار بار تمہاری در پہ چلاتا ہوں، ورنہ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، پھر کہنے لگی، تمہیں نہ تو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ بار بار میرے در کے چکر لگانے کی، کیونکہ میں اپنے لیے خود بہتر انداز سے سوچ سکتی ہوں۔ بلکہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہ صرف سوچ سکتی ہوں بلکہ فیصلہ بھی کر چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ فوراً پوچھنے لگا۔ کیا ضروری ہے کہ تم میری ہر بات جانو؟ قدر توقف کے بعد کہنے لگی۔ میں بتاؤں نہ بتاؤں تم جان جاؤ گی، کیونکہ بقول تمہارے میرے آس پاس جو رہتے ہو۔ اس کے طنز کے باوجود وہ محظوظ ہوا اور ہنسنا بھی چاہتا تھا، لیکن صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ بہرحال جب تک تم اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی تب تک کے لیے میں بی بی کو تمہارے پاس چھوڑے جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس پر تمہیں اعتراض نہیں کرو گی۔ مجھے واقعی اعتراض نہیں ہے، آخر میں بھی تو ان کی مہمان رہی ہوں۔ وہ مسلسل طنز کر رہی تھی، لیکن ایک بات سن لو، میں بی بی کی آڑ میں تمہارا بار بار یہاں آنا پسند نہیں کروں گی۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں اپنی کسی خواہش کے پیش نظر انہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے غلام علی صاحب کا خیال ہے اور تم انہی کی بیٹی ہو۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں پر ذرا سا اونچا ہوا اور پھر اسی طرح گھوم کر چلا گیا۔ بی بی کے آنے سے واقعی اس کی کافی ڈھارس بندی تھی اور وہ اپنے آپ کو قدرے محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ جب غم میں وہ شدت نہ رہی اور ذہن پرسکون ہوا تو وہ اثرنو اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ اس وقت بھی وہ سوچوں میں گم تھی جب بی بی اسے پکار کر پوچھنے لگیں، بیٹی ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ، یہاں تو سوچنے کو بہت ساری باتیں۔ وہ طویل سانس لیتی ہوئی بولی۔ میں بھی تو سنوں۔ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی۔ میری سوچیں روٹی کپڑا مکان کے گرد گھومتی ہیں۔ اس وقت تو یہ تینوں چیزیں مجھے میسر ہیں، لیکن زیادہ عرصہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ساری باتوں کا ایک ہی حل ہے بیٹی، شادی کر لو۔ بی بی نے نہایت اطمینان سے مشورہ دے ڈالا۔ وہ کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیوں، کیا کمی ہے تم میں؟ ماشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک ہو۔ لاکھ کو خاک آپ کے ہونہار سپوت ولید بخت نے کیا ہے بی بی۔ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ نے شادی کا مشورہ دے کر لگتا ہے میرا مذاق اڑایا ہے۔ بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ کو کیا معلوم، میری اپنی پھپھی اماں جن کے بیٹے سے میں گزشتہ 8 سال سے منسوب تھی، وہ پل میں سارے ناطے توڑ گئی ہیں محض اس واقعے کی بنا پر، اور جب اپنوں نے جڑے ناطے توڑ دیے تو غیروں سے آدمی کیا توقع رکھے؟ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی تھی، پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوئی۔ میں اس نہج پر سوچ کر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اسی دن جس دن پھپھی اماں ناطا توڑ گئی تھیں جان لیا تھا کہ زندگی کے اس رخ پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔
میں خواب سجا سکتی ہوں اور نہ ہی ان کی تعبیر مانگنے کو میرے ہاتھ اٹھنے کے قابل رہے ہیں۔ اس تمام عرصے میں بی بی میں تو اپنا قصور سوچتی رہی ہوں، اور یقین کریں میری یادداشت میں اپنی حیات کا کوئی ایسا پل محفوظ نہیں ہے جو میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو یا حق مارا ہو۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں بنا قصور کے ایک عمر کی سزا میرے مقدر ٹھہری؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اس کی باتوں میں صداقت تھی، اس لیے بی بی اپنے آپ میں مجرم بنی خاموش رہیں۔ بہرحال آپ بتا دیجیے گا ولید بخت کو، میں اس بات کو جی کا روگ بنا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میں اسے اپنے طور پر زندہ رہ کر دکھاؤں گی۔ وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حوادث سے زمانہ سے گھبرا کر اسے آواز دوں گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، اور شدید نفرت۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اگلے دن وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے آس پاس کے اسکولوں میں پتہ کیا، کہیں کوئی جگہ خالی ہو، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ وہ مایوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے آپ کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کوئی چیز بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوگی۔ پھر اگلے کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک تو جگہ بات بنی بھی، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی کہ اس نے خود ہی منع کر دیا۔ ساتھ ہی اسکول میں پڑھانے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ پھر ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنے سے پہلے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کر وہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ سیکھنے لگی۔ اس تمام عرصے میں ولید بخت ایک بار بھی نہیں آیا۔ بی بی البتہ 2-3 بار اپنے گھر سے وہ آئی تھیں، اور اب ان کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ 2 مہینے بعد ان کا بیٹا جدہ سے آنے والا ہے، اور وہ اس کے آنے سے پہلے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ان کا احسان تھا کہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس رہ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی بی بی کی جانے سے پہلے وہ اپنی زندگی کی ناؤ کو کسی کنارے لے آئے، جہاں سے بقیہ سفر میں اس کے لیے مزید دشواریاں نہ ہوں۔ اس کا خیال تھا جاب ملتی ہی وہ کسی گرلز ہاسٹل میں اپنے لیے ایک کمرہ لے لے گی۔ بہرحال یہ بات کی بات تھی۔ پہلا مسئلہ جاب کا تھا، جس کے لیے وہ روزانہ کسی نہ کسی دفتر کا چکر لگا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دینے کے بعد گھر جانے کے لیے اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی، جب ولید بخت نے اپنی بائک اس کے بالکل قریب لا کر روکی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی، بلکہ قدموں کو اور مضبوطی سے جما لیا۔ اپنی تئیں شاید وہ اسے جتانا چاہتی تھی کہ میں ہر طوفان کے سامنے یوں ہی جم کر کھڑی رہ سکتی ہوں۔ کیسی ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اسی لہجے میں جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے دور سے آتی بس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنو، اگر گھر جا رہی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ہی گھر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے بی بی سے کچھ کام ہے۔ مجھے بتا دو، میں کہہ دوں گی۔ اس نے بے اعتنائی کی انتہا کر دی۔ اس کے باوجود وہ ہلکے سے مسکرایا۔ بڑی بے مروت ہو، جھوٹے منہ ہی کہہ دو کہ مجھ سے ایسی توقع مت رکھو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اور قریب آتی بس کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے بائک آگے کر دی۔ میرے ساتھ چلو، اپنی حد میں رہو ولید بخت، ورنہ۔ وہ دانت پیستی ہوئی چکر کاٹ کر جلدی سے بس میں سوار ہو گئی، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ اسے بی بی کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ وہ نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی، اور اس وقت تک اپنے آپ کو وہیں مصروف رکھا جب تک کہ وہ چلا نہ گیا۔ اس کا ٹائپنگ کا کورس مکمل ہو چکا تھا، اس کے باوجود ابھی تک کہیں جاب نہیں ملی تھی۔ گو کہ وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ کوئی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی، پھر بھی اب تک وہ اتنے انٹرویو دے چکی تھی کہ اب مزید کوشش کرنے پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ سب دکھاوا ہے، وہ سوچتی۔ سلیکشن تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں، محض خانہ پوری کے لیے سب کو بلا کر بے وقوف بناتے ہیں۔ ادھر بی بی اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھیں۔ اب جاب سے زیادہ اسے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ بی بی کچھ دن اور، اس نے منت کر ڈالی، میں اپنا کوئی انتظام کر لوں، پھر چلی جائیے گا۔ بیٹی تم میرے ساتھ چلی چلو، بی بی نے خلوص سے پیشکش کی۔ اس کے باوجود اسے لگا جیسے اس کے منہ میں ولید بخت کی زبان ہو، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ جس بات کے لیے وہ اسے بری طرح دھتکار چکی تھی اب اس پر عمل کر ڈالے۔ میرا جانا ممکن نہیں ہے بی بی، اس نے سہولت سے منع کیا۔ بس آپ کچھ دن اور رک جائیں، اگر اس دوران میرا کام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر بھی میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ اس نے بی بی سے وعدہ کر لیا۔ بس آج آخری کوشش، اور انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ تمام راستہ اپنے آپ سے یہی کہتی رہی۔ شاید اندر کہیں مایوسیوں نے بھی گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ خاصی دل برداشتہ بھی ہو رہی تھی، اور ذہن مسلسل آنے والے کل کو سوچتے ہوئے پریشانیوں کی امہ جگہ بنا ہوا تھا۔ اس کا نام پکارا گیا۔ وہ کسی معمول کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پھر وہی باتیں جو پہلے انٹرویو میں ہوئی تھیں، اس نے بے دلی سے جواب دیے اور بڑی عجلت میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس ٹھنڈے کمرے میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا، اور اس خیال نے کہ سب دکھاوا ہے اسے وہاں سے جلدی اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر آ کر وہ دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی اور قریب سے گزرتے چوکیدار سے پانی لانے کے لیے کہا۔ پانی پی کر اعصاب کدے پرسکون ہوئے تو وہ بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کا نام پکارا جانے لگا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ صوبیہ غلام علی، آپ ہیں؟ کسی نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ صرف سر ہلا سکی۔ آپ کو ایم ڈی صاحب بلا رہے ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کیا وہ بس لمحہ بھر کو رکی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ میرے خدا! اسے دیکھتے ہی ایم ڈی نے اپائنٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا
اور کتنی دیر تک وہ غیر یقینی سے اس بند لفافے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی کوششوں کے بعد اس کا مایوس ہونا شاید اوپر والے کو پسند نہیں آیا تھا۔ جب یہ امیدوں کے چراغ اس کی جھولی میں ڈال دیے تھے، وہ بے حد خوش ہوئی۔ تھینک یو سر، اس کی آواز میں زندگی کی کھنک لوٹ آئی تھی۔ آپ پہلی تاریخ سے جوائن کر لیں۔ اوکے سر۔ اس نے باہر آتے ہوئے دنوں کو شمار کیا۔ پہلی تاریخ میں 6 دن تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس عرصے میں وہ رہائش کا بھی کوئی انتظام کر لے گی۔ آفس سے نکل رہی تھی کہ ایک لڑکی بینچ سے اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ پہلے وہ متوجہ نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے پوچھا انٹرویو کیسا رہا، تب وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شکل کچھ جانی پہچانی سی تھی، جیسے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ ذہن پہ زور دیا لیکن یاد نہیں آیا۔ تم نے بتایا نہیں انٹرویو کیسا رہا؟ لڑکی نے دوبارہ پوچھا تو وہ خجل سی ہو کر مسکرانے لگی۔ کامیاب رہا، بلکہ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا ہے اور پہلی تاریخ سے مجھے جوائن کرنا ہے۔ اچھا، مبارک ہو، لڑکی نے خوشی کا اظہار کیا۔ کیا تم بھی انٹرویو کے لیے آئی تھی؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ جاب کر رہی ہوں، یہاں ایک کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ قدر توقف کے بعد پوچھنے لگی، تم کس طرف جاؤ گی؟ سمن آباد۔ ارے میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں، اگر تمہارے پاس کنونس نہیں ہے تو چلو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ شکریہ، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ اس نے منع کیا، لیکن وہ بھی عجیب لڑکی تھی، بس اصرار اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میرا نام مریم ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتی ہوئے اپنا تعارف کروایا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں صوبیہ ہوں۔ تعارف کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور گھر پہنچنے تک وہ اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکی تھی۔ سنو، جب وہ گھر کے سامنے اترنے لگی تو مریم نے کاغذ پر جلدی جلدی کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، کل اسی وقت مجھے فون کر لینا۔ اس کی خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگی، ہمارے ہاں ایک کمرہ خالی ہے، اگر تم پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنا چاہو تو میں کل تمہیں فون کروں گی، اس نے جلدی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر بیگ میں رکھ لیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ مریم ہاتھ ہلاتی ہوئی گاڑی بڑھا لے گئی اور اس نے فوراً پلٹ کر دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ بی 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 نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ ان سے لپٹ گئی۔ میرا کام ہو گیا بی بی، مجھے نوکری مل گئی اور امید ہے کل رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ خوشی سے اس کی آواز بے قابو ہو گئی تھی اور بی بی کو گول گول چکر دیتی ہوئے وہ گرنے کو تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے بی بی کے ساتھ ساتھ اسے بھی تھام لیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے بی بی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ صوبیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ کس قدر قریب کھڑا تھا وہ! اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ فوراً پیچھے ہٹی اور اس کی طرف سے پیٹھ موڑتے ہوئے بولی، تم کب آئے؟ ابھی میں نے دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا، پھر سامنے جو منظر دیکھا تو وہ مسکراہٹ روکنے کو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ ویسے سارے ہنگامے کا پس منظر پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے جاب مل گئی ہے۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گئی تھی کہ وہ سامنے کھڑا ہے، بے اختیار اس کی طرف پلٹی۔ اور پتہ ہے، بہت جلد میری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ رہائش کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ گھر تمہارا اپنا ہے؟ اپنا تو ہے، لیکن میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اور جب سے بی بی نے جانے کی رٹ لگانی شروع کی ہے تب سے تو میں اور پریشان ہو گئی تھی۔ بی بی تمہارا اتنا ہی ساتھ دے سکتی تھی، اب ظاہر ہے ان کا بیٹا آنے والا ہے اور بی بی کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، اور پھر ان کا بیٹا یہ کہاں چاہے گا کہ اس کی موجودگی میں اس کی والدہ کہیں اور رہیں۔ میں جانتی ہوں، اور میں نے بی بی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس ایک ہفتے میں میرا کام نہ بھی ہوا تو میں نہیں روکوں گی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے۔ رہائش کا انتظام کہاں کیا ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھی کہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ وہ اتنی دیر سے اس سے یوں باتیں کیے جا رہی ہے جیسے اس کا سب سے بڑا ہمدرد تو وہی ہو، جبکہ اس کی نظر میں وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی کیفیت سمجھ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ رہنے کے لیے کہاں انتظام کیا ہے؟ سوری، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی، وہ صاف کوئی سے بولی۔ مت بتاؤ، لیکن اپنا اطمینان ضرور کر لینا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے تم اکیلی لڑکی ہو اور کوئی بھی تمہیں بیوقوف بنا سکتا ہے، جبکہ میرا خیال ہے تم ابھی زمانے کے چلن سے بالکل ناواقف ہو۔ تمہارا میرے بارے میں خیال غلط ہے ولید بخت، میں اب بندوں کو اچھی طرح پہچاننے لگی ہوں۔ اچھا، وہ کھل کر ہنسا اور وہ برا مانتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ مریم کے گھر شفٹ ہوئی تو اپنے طور پر اس نے اپنی زندگی کے گزشتہ باب کو بند کر دیا۔ مریم کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، والدین کے علاوہ مریم سمیت 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مریم کسی مقامی فرم میں جاب کرتی تھی، اس کی بہن ارم BA کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ بھائی میٹرک میں پڑھتا تھا۔ والدہ سیدھی سادی نیک خاتون تھیں اور والد اسے دیکھنے میں ابا میاں کی طرح لگے تھے۔ وہ اپنا گارمنٹ کا کاروبار کرتے تھے، اچھا خاصا خوشحال گھرانہ تھا۔ اسے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بقیہ کمروں سے قدرے الگ تھلگ تھا، لیکن بالکل الگ نہیں لگتا تھا کیونکہ آنے جانے کا راستہ اس کے سامنے تھا۔ شروع میں وہ کافی جھجکتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ جب مریم کے والد گھر پر ہوں وہ اپنے کمرے میں رہے۔ ویسے دن کا بیشتر حصہ تو اس کا آفس میں ہی گزرتا تھا۔ شام میں البتہ سب کا سامنا ہونے کا امکان ہوتا تھا اور ایسے وقت میں وہ کمرے میں رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ کبھی مریم اور کبھی ارم اسے ٹی وی پر کسی خاص پروگرام کے بہانے کمرے سے باہر لانے لگیں۔
ویسے بھی گھر میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی نیا افسانہ بننے کا ڈر ہوتا، اس لیے کچھ ہی دنوں میں اس کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی۔ اب وہ اکثر آفس سے واپسی پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کچن میں چلی جاتی اور جو بھی کام کر رہا ہوتا اس کا ہاتھ بٹانے لگتی۔ زندگی کی ناؤ بھنور سے نکل کر پرسکون سطح پر بہنے لگی تھی، اور فی الحال اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس شام وہ آفس سے نکلی اور اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے اس نے بھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ولید بخت ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ پوز یوں کیا جیسے اچانک وہ نظر آئی ہو، لیکن اس نے محسوس کیا جیسے وہ پہلے ہی سے کہیں آس پاس موجود تھا۔ کیا تم نے طے کر لیا کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ اور تم مجھ سے پیچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اسی کے لہجے میں بولا تو وہ سختی سے ہونٹ بھینچ گئی۔ سنو، کون کس کا پیچھا کرے اس بحث کو ہم پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس وقت تم سنجیدگی سے میری بات سنو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، میں پچھلے 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اگر تم اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتی تو مجھے اتنی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال اب تم ملی گئی ہو تو یہ اپنا کارڈ لو۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیسا کارڈ ہے؟ وہ لینے سے پہلے پوچھنے لگی۔ بی بی نے دیا ہے، ان کے بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا یہ ہر صورت تم تک پہنچانا ہے اور تمہارے لیے تاکید تھی کہ ضرور آنا۔ اس نے خاموشی سے کارڈ لیا۔ آؤ گی نا؟ اس کے لہجے کا اشتیاق چھپائے نہ چھپا۔ کوشش کروں گی۔ صرف کوشش نہیں صوبیہ، بی بی نے بہت محبت اور مان سے بلایا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں سوچ رہی ہوں وقت تمہیں ہر دوسرے موڑ پر میرے سامنے کیوں لا کھڑا کرتا ہے؟ میں جتنا گزرے دنوں کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، تم سامنے آ کر میری ہر کوشش کو ناکام بنا دیتے ہو۔ حالانکہ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، جبکہ اندر کہیں کچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ، تم جہاں ہو وہاں خوش اور مطمئن ہو؟ ہاں، بہت حد تک۔ چلو، تمہاری طرف سے مجھے اطمینان ہوا۔ وہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتی تھی جس سے اس کا سارا اطمینان پل میں رخصت ہو جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، بی بی سے کہہ دینا میں آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے راستے پر چل پڑیں۔ گھر میں داخل ہوئیں تو مریم اور ارم بیڈمنٹن کھیلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور بظاہر ان کا کھیل دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل شٹل کاک پر تھیں، جو کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، اور اسی طرح اس کا ذہن بھی بھٹکتا رہا۔ صوبیہ آؤ، تم بھی کھیلو، مریم نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ نا، اس نے دوبارہ بلا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، اس نے معذوری ظاہر کی۔ ارے اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل نہ ہو، لیکن میں کیونکہ کبھی کھیلی ہی نہیں اس لیے مجھے مشکل لگتا ہے۔ چلو میں سکھا دیتی ہوں۔ پھر کبھی صحیح، اس وقت تھکی ہوئی آئی ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سارا اطمینان رخصت ہو رہا تھا اور وہ حالات سے لڑنے کی سکت کھو رہی ہے۔ ولید بخت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ بیگ پھینک کر خود بھی وہیں بیڈ پر گر گئی۔ میں جتنا ماضی سے بھاگتی ہوں وہ اتنا میرا تعاقب کرتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں میرا ولید بخت سے، پھر بھی ہم کسی نہ کسی ناطے ایک موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اور اسے یہ یقین کیوں ہے کہ میں حالات سے شکست مان کر بالآخر اسے ہی آواز دوں گی؟ صوبیہ، مریم اسے پکارتی ہوئی اندر چلی آئی اور اسے بیڈ پہ اوندھے لیٹے دیکھ کر تشویش سے بولی، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں کی صورت اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ لو چائے پیو، مریم نے ایک مگ اس کی طرف بڑھایا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم نے خواہ مخواہ زحمت کی، میں ابھی آ ہی رہی تھی۔ چلو یہ تکلف چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ مریم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت اپنائیت سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں صوبی، جب تم آئی تھیں اس وقت میں نے محسوس کر لیا تھا کہ تم کچھ بجھی بجھی سی ہو، کہ آفس میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ نہیں۔ پھر ایک لمحہ کو اس کا دل چاہا وہ ساری بات مریم کو بتا کر اس سے مدد مانگے، اس سے کہے کس طرح ولید بخت سے میرا پیچھا چھڑوا دو، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ وہ میرے راستے میں آنا چھوڑ دے، لیکن پھر اس خیال نے کہ پتہ نہیں مریم اس کے بارے میں کیا سوچے گی، اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کچھ پریشان ہو؟ مریم بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں نہیں، وہ مشکل اپنی بخلاہٹ پہ قابو پایا، پھر کہنے لگی، میں پریشان نہیں ہوں مریم، بس یوں ہی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے۔ تم نہ بتانا چاہو دوسری بات ہے، ورنہ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بات ضرور تمہیں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تم خواہ مخواہ شبہ کر رہی ہو۔ وہ بیگ کھول کر اس میں سے کارڈ نکالنے لگی، پھر وہ کارڈ مریم کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، اصل بات یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مریم کارڈ ہاتھوں میں لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک شادی کا کارڈ ہے، میں یہاں جانا نہیں چاہتی اور جانا ضروری بھی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مریم بالکل نہیں سمجھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جانا یوں ضروری ہے کہ یہ اس عورت کی طرف سے ہے جس کے مجھ پر احسان ہے، اور جانے پر دل آمادہ یوں نہیں ہوتا کہ وہاں وہ بھی ہوگا۔ آخری الفاظ اس نے بے خیالی میں ادا کیے تھے۔ کون ہوگا؟ مریم کے پوچھنے پر وہ چونک گئی۔ کوئی نہیں صوبیہ، شاید تم مجھے دوست نہیں سمجھتی جب اتنی غیریت برت رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ نادم ہوئی۔ تو پھر سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے، اپنے آپ میں کیوں الجھ رہی ہو؟
وہ کتنی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ اصل میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مریم کو کس طرح مطمئن کرے۔ بہت دیر بعد اس نے یوں بات کی، اصل میں اس خاتون کا ایک بیٹا ہے جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اور میں کئی بار اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی ہوں۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے کچھ غلط امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے، اور میں اس کی وجہ سے شادی میں نہیں جانا چاہتی۔ اتنی سی بات کو تم نے مسئلہ بنا لیا ہے۔ مریم کا انداز ایسے تھا جیسے کہہ رہی ہو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تم مجھ سے اتنی سی بات کہہ سکتی ہو کیونکہ تمہارا اس لڑکے سے واسطہ نہیں ہے، انتہائی لوفر ہے۔ وہ کتنا بھی لوفر ہو، پھر بھی وہ شادی کے بھرے گھر میں وہ تمہیں اغوا کر کے لے جاتے ہوئے سے تو رہا۔ مریم نے یوں ہی ایک بات کہی تھی اور وہ زرد پڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تو مریم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عجیب لڑکی ہو، تم تو یوں ڈری ہو جیسے وہ سچ مچ تمہیں۔ پلیز مریم، اس نے ٹوک دیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ شادی ہے کب؟ وہ خود ہی کارڈ دیکھ کر کہنے لگی، پرسوں۔ ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے چلی جانا، اور اگر نہ جانا چاہو تو مجھے نمبر دے دینا، میں اطلاع کر دوں گی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے نمبر دے دو، میں اطلاع کر دوں گی، اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور بغور مریم کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے مریم سے بہت کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے، لیکن وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ بی بی کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھی نہ جاتی، لیکن بی بی نے ایسے وقت اس کا ساتھ دیا تھا جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور انہیں کی خاطر وہ مریم کے بھائی شوبی کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا بی بی کے گھر میں پہلے قدم پر اس کا سامنا ولید سے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلے قدم پر تو کیا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اچنبے کی بات تو تھی، لیکن اسے اطمینان دے گئی۔ بی بی کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، وہ اسی کے پاس بیٹھ گئی، اور جب بارات روانہ ہوئی تب بھی وہ اسی کے ساتھ ساتھ رہی۔ شوبی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ دلہن والوں کے ہاں وہ بس کچھ ہی دیر رکے گی، اس کے بعد واپس چلیں گے۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے کسی خیال میں چل رہی تھی جب اس کی آواز کہیں قریب سے سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہوا اور قریب چلا آیا۔ میں اپنے غریب خانے پر تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور آج میری بہن کی شادی ہے، اس نے کہا تو وہ سارا معاملہ سمجھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ آؤ اندر چلو، اس نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، بس اب میں واپس جاؤں گی۔ ارے، اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہاں تک آ گئی ہو تو اندر چلنے میں کیا قباحت ہے؟ یہاں تک میں انجانے میں آئی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تو وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ صوبیہ، کچھ دیر کو اپنی نفرتیں کہیں پس منظر میں دھکیل دو، میں اس خوشی کے موقع پر واقعی خوش ہونا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خوش ہونے سے نہیں روک رہی، اور تم مجھے جانے سے مت روکو۔ تم چلی گئی تو میں کہاں خوش ہو سکوں گا بھلا؟ بس کچھ دیر۔ اسرار میں اسرار تھا۔ نظر انداز کرتے ہوئے دور کھڑے شوبی کو آواز دے گئی، میں جا رہی ہوں، بی بی پوچھے تو بتا دینا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں جلتی شمعیں بجھ سی گئیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا شوبی کی طرف چل پڑی۔ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاید اسے بھی یقین تھا کہ اگر اس نے غلطی سے بھی پلٹ کر دیکھا تو لمحہ بھر کو ہی صحیح پتھر ضرور ہو جائے گی۔ وہ شوبی کے ساتھ واپس آئی تو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں سب لوگ جاگ رہے تھے۔ وہ شوبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اور ابھی لباس بدل کر بیٹھی ہی تھی کہ مریم آ گئی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ مریم اندر آتی ہی پوچھنے لگی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے منع کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، مریم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، شادی کا کھانا بھوک نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر آئی ہو یا اس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ وہی جسے تم لوفر کہہ رہی تھی۔ دونوں باتیں تھیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ویسے وہ لوفر ہے کون؟ مریم کے شریر انداز پر اس نے برا سا منہ بنایا اور تکیہ سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو مجھے سونے دو۔ کیا کرو گی اتنی جلدی سو کر؟ ویسے بھی چھٹی ہے۔ چھٹی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رات جا کر گزار دی جائے۔ واقعی سو رہی ہو؟ ہاں بھائی، کہو تو لکھ کر دے دوں۔ اچھا، شب بخیر۔ مریم ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر لائٹ آف کرنے سے پہلے وہ میں نے خیز انداز سے مسکرائی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس کی جاب ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اور اب اکیلے پن کا مسئلہ بھی نہیں رہا تھا، بلکہ گھر جیسا ماحول مل گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں اس نے سوچا تھا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب اسے محسوس ہوتا جیسے اصل مسئلہ تو جوں کا توں اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ لاکھ حالات کو شکست دے یا فرار حاصل کرے، بہرحال ایک لڑکی ہے، اور کسی محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت سے انکار حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور وہ کتنا عرصہ حقائق سے نظریں چرا سکے گی؟ دور نزدیک نظر ڈالی تو پھوپھی اماں کے سوا کوئی نظر نہیں آیا، اور پھوپھی اماں کے پاس جانا گویا خود اپنے ہاتھوں اپنی خودداری کا خون کرنا تھا، اور یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ ان دنوں وہ مسلسل اسی نہج پر سوچتی تھی، اور جب تک جاتی تو اپنے آپ کو یوں مطمئن کرتی، وقت کا دامن بہت وسیع ہے، شاید اس پوری دنیا سے زیادہ وسیع، جبھی تو اس کائنات کے جانے کون کون سے اسرار اپنے دامن میں سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔
کبھی جو میرے ساتھ گزرے حادثے پر اس کی نظر پڑے گی تو وہ اسے بھی باقی سب اسرار کی طرح اپنے دامن میں لے اڑے گا. پھر شاید میں اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی بہتر راستہ منتخب کر سکوں. تم خاصی اپسیٹ رہنے لگی ہو, کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. اس روز مریم نے اسے ٹوک ہی دیا. تمہارا وہم ہے یا پھر میری شکل ہی ایسی ہے؟ اس نے بات بنائی. شکل تو خیر اللہ میاں نے اچھی خاصی بنائی ہے, تم جان بوجھ کر خراب کیے رکھتی ہو. کیا مطلب؟ ہر وقت بیزاری, نہ کہیں آنا جانا نہ تفریح, ہنسنے پر جیسے تم نے خود پابندی لگا رکھی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کو زبردستی گھسیٹ رہی ہو. کیا تمہارا خوش رہنے کو دل نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے, وہ سادگی سے بولی. پھر کیوں نہیں خوش رہتی؟ کس کے لیے خوش رہوں؟ اگر ہمیں کسی گنتی میں شمار نہیں کرتی تو اپنے آپ کے لیے. وہ کچھ دیر تک مریم کی طرف دیکھتی رہی, پھر کہنے لگی, میرے اندر سناٹا ہے مریم, اور ایک نامعلوم سا خوف. مجھے لگتا ہے اگر میں اونچی آواز میں بولوں گی تو لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگیں گے, اور اگر ہنسوں گی تو سب پاگل کہیں گے. ارے, مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا, پھر اس کا ہاتھ تھام لیا. تمہیں یہ خیال کیوں آتا ہے؟ ہمیں دیکھو, بات بے بات اونچی آواز میں ہنستے ہیں, ہماری طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا. تمہاری بات اور ہے. کیوں ہماری بات اور کیوں ہے؟ تمہارے سامنے ڈھال کی صورت تمہارے امی ابو ہیں, اور میں ہر پہلو سے تنہا کھڑی ہوں. نہ مامتا کی پرسکون چھاؤں, نہ شفقتوں کے سائے, کوئی مضبوط پناہ گاہ نہیں جس کے بل پر میں دنیا کا سامنا کر سکوں. اس کے برعکس یہ خیال زیادہ زوراور ہے کہ میں قصوروار نہیں ہوں گی, تب بھی قصوروار ٹھہرائی جاؤں گی. اس کی آنکھیں گہرائیوں سے سطح تک پانیوں سے لبریز ہو گئیں, اور اس شفاف پانی میں گزرے دنوں کا عکس جھلملانے لگا تھا. اتنی حساس مت ہو صوبیہ, ہم سب تمہارے اپنے. اسے ازردہ دیکھ کر مریم بھی افسردہ ہو گئی. پھر جیسے اپنے آپ سے بولی, اور جہاں تک مضبوط پناہ گاہ کی بات ہے, اس سے تو تم خود نظریں چرائی ہوئی ہو. کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی. مطلب کو چھوڑو, چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو, پھر میرے ساتھ چلو. مریم نے ایک دم اپنا موڈ بدل لیا. خوشگوار لہجے میں بولی, کہاں؟ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں, یہیں قریبی مارکیٹ تک چلیں گے. ارم کو لے جاؤ, اس نے پہلو بچانا چاہا. نہیں بھائی تم چلو, ذرا بہل جاؤ گی. مریم اٹھ کھڑی ہوئی. میں جب تک اپنا حلیہ ٹھیک کراؤں. اتنے میں تم بھی تیار ہو جاؤ, اور سنو ذرا جلدی کرنا. مریم کمرے سے نکل گئی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی. کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں تھی, بس منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کیا اور دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی مریم کے پیچھے آئی. وہ گیلری میں کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی. مریم کی آواز یہاں تک آ رہی تھی. سنو, تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ وعدے کا خیال ہے, کسی کی زندگی کا خیال نہیں. حوصلہ ہار رہی ہے, مجھے لگتا ہے مر جائے گی. چلاؤ مت, اتنا ہی خیال ہے تو سامنے آؤ. میرا خیال ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. اچھا خدا حافظ. مریم ریسیور رکھ کر پلٹی تو اسے سامنے دے کر لمحہ بھر کو ٹھٹکی, پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے بولی, تیار؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھہرو, میں اپنا پرس لے آؤں. مریم فوراً کمرے میں چلی گئی. اسے آنے میں کچھ دیر لگی. اس دوران وہ برآمدے سے نکل کر آہستہ روی سے گیٹ کی طرف چل پڑی. گیٹ کے قریب رک کر پیچھے دیکھا, مریم بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. وہ ہلکے سے مسکرائی, پھر اس کے آنے پر اس کے ساتھ ہی باہر نکلی. مریم نے ٹھیک کہا تھا, بہت سارے لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے وہ کافی حد تک اپنے خول سے باہر نکل آئی. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اس نے بھی خریدیں, اور کوئی گھنٹہ بھر بعد جب دونوں واپس آئیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی. کچھ دیر پہلے جو چہرے پر آزردگی کے بادل چھائے تھے وہ چھٹ چکے تھے. مریم اسی کے پاس بیٹھ کر اپنی لائی ہوئی چیزیں کھول کھول کر دیکھنے لگی. پھر ایک چھوٹے سے لفافے میں سے لپسٹک نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے. ارے یہ تو غلام علی صاحب کی تصویر ہے. مریم لفافے پہ نظریں جماتے ہوئے بولی. کون غلام علی؟ اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اسے لفافہ لے لیا, اور تصویر پر نظر پڑتی ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی. ابا میاں, یہ ہمارے ہاں اکاؤنٹنٹ تھے. وہ بھی تصویر کے ساتھ لکھی چند لائنیں پڑھنا ہی چاہتی تھی کہ مریم بتانے لگی. بیچارے بہت نیک انسان تھے, لیکن ان کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی. کیا ٹریجڈی ہوئی؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی, اور مریم ابھی کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ ارم اسے بلانے آ گئی. وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے ساتھ چلی گئی. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف دیکھا, پھر ابا میاں کی تصویر کے نیچے قدرے بڑے حروف میں لکھے ہوئے چند الفاظ. اکاؤنٹنٹ غلام علی غبن کیس میں گرفتار. میرے خدا, یہ کب کی بات ہے؟ اس نے تفصیل پڑھنے کے لیے لفافے کو موڑا, لیکن اخبار کو وہیں تک کاٹ کر لفافہ بنایا گیا تھا. وہ دیوانوں کی طرح لفافے کو موڑ موڑ کر دیکھتی رہی, پھر احتیاط سے لفافے کو جوڑ پر سے کھول کر دوسری طرف پہ سب دیکھ ڈالا, لیکن اس خبر سے متعلق کہیں کوئی بات نہیں آئی. کب کا اخبار ہے؟ اس نے یہ جاننے کی بھی بہت کوشش کی, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. پھر اس کی نظریں دوبارہ اسی سرخی پر جم گئیں, اور دل چیخ چیخ کر گواہی دینے لگا, میرے ابا میاں ایسے نہیں ہو سکتے, یہ ان پر بہتان ہے. وہ تو بڑے متقی پرہیزگار تھے, پھر کس نے ان پر ایسا گھناؤنا الزام لگایا؟ اب ابا میاں نہیں تھے, پھر بھی اسے یہ خبر بہت دکھ دے رہی تھی, اور اندر کا سارا دکھ ایک دم آنکھوں میں سمٹ آیا جو اچانک جلنے لگی تھیں.
میری یادداشت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو ابا میاں گرفتار ہوئی ہوں۔ وہ جھٹلانا چاہتی تھی لیکن ہاتھ میں پکڑی حقیقت اسے جھٹلانے نہیں دے رہی تھی۔ پوری شام اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دی، اپنی حیات کا ہر پل سوچ ڈالا، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس سے وہ گرفت میں لے کر سوچتی کہ ابا میاں قصوروار ہو سکتے ہیں۔ وہ مسلسل ان لفظوں کو جھٹلاتی رہی۔ ارم کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ حقیقت میں اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مریم چائے لے کر آ گئی۔ اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتی ہوئے کہنے لگی، صوبیہ 3 گھنٹے پہلے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ نہیں تو، اس نے جھوٹ بولا، میں لیٹ گئی تھی، ابھی ابھی اٹھ کر بیٹھی ہوں۔ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ بھوک نہیں تھی۔ اچھا لو چائے پیو۔ مریم نے بیٹھتے ہوئے مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی، پھر تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ نکال کر کہنے لگی، تم کسی غلام علی کے بارے میں بتا رہی تھی؟ ہاں، اب تو بیچارے اس دنیا میں رہے ہی نہیں، بہت اچھے انسان تھے۔ کیا ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ؟ وہ اصل بات جاننا چاہتی تھی۔ ایک لمبی کہانی ہے، خیر چھوڑو، تم کیا کرو گی سن کر؟ مریم موضوع بدلنا چاہتی تھی کہ اس نے ٹوک دیا، نہیں مجھے بتاؤ۔ یار ایک تو تم پہلے ہی اتنی آزردہ رہتی ہو، یہ واقعہ سن کر اور بھی افسردہ ہو جاؤ گی۔ پھر بھی میں ضرور سنوں گی۔ اس کے اصرار پر مریم نے ہتھیار ڈال دیے۔ پہلے اٹھ کر خالی مگ ٹیبل پہ رکھے، پھر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولی، اس کہانی کے 3 کردار ہیں، ایک غلام علی صاحب، ایک ان کی بیٹی اور ولید بخت۔ ولید بخت؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ ہاں ولید بخت، اور ابتدا میں اسی سے کروں گی۔ وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا، یعنی ایک طرح سے غلام علی صاحب کے انڈر میں کام کرتا تھا۔ خاصا زندہ دل اور ملنسار لڑکا تھا، اور جانثار بھی، ہر ایک کے کام آنا جیسے اس نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ میں ان دنوں وہاں اسٹینو ٹائپسٹ تھی۔ میں نے یہی دیکھا کہ وہ کسی کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، یوں مدد کے لیے تیار ہو جاتا جیسے خاص اس کا فرض ہو، اور اس کے لیے خواہ اس کا اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ کبھی جب فارغ ہوتا تو میرے پاس آ بیٹھتا اور اپنی زندگی کی تلخ و شیریں واقعات دہراتا۔ ایک بار اس نے بتایا کہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی بس اسٹاپ پر۔ میں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، لیکن وہ بہت سنجیدہ تھا، اور ابھی وہ محبتوں کی راہ گزر پر اس لڑکی کی ہمراہی کے خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ مریم شاید سسپینس پیدا کرنے کے لیے خاموش ہوئی تھی، اور وہ فوراً بول پڑی، کیا واقعہ؟ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں پے ڈے تھا، اور غلام علی صاحب بینک سے 10 لاکھ کی رقم نکلوا کر آئے ہی تھے کہ ایم ڈی کے والد کی انتقال کی خبر آ گئی۔ ظاہر ہے وہ مالک تھے، اس لیے اسی وقت فیکٹری بند کر دی گئی، اور اگلے روز جب غلام علی صاحب آفس آئے تو ان کے سیف میں وہ 10 لاکھ موجود نہیں تھے۔ کس نے لیے تھے؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ یہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت تو سارا الزام غلام علی صاحب پر آ گیا، کیونکہ وہی لے کر آئے تھے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ کیسے انسان ہیں۔ سب ان کی ایمانداری اور نیک نامی کی قسمیں کھانے کو تیار تھے، لیکن حالات و واقعات کا کیا کرتے جو ان کے خلاف جا رہے تھے۔ پھر ایم ڈی نے غلام علی صاحب کو صرف 1 ہفتے کی مہلت دی کہ اتنی مدت میں وہ 10 لاکھ فراہم کریں، ورنہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں سے اتنی رقم کا بندوبست کرتے، اور پتہ ہے صوبیہ، انہیں اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے میری بے گناہی تو ایک نہ ایک دن ثابت ہو ہی جائے گی، لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ تو کبھی بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اسے اگر معلوم ہوا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو وہ مر جائے گی۔ ایسے میں ولید نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی بیٹی کو کبھی بھی یہ بات معلوم نہیں ہونے دے گا۔ مریم کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، جس روز پولیس غلام علی کو لے کر گئی، اسی دن ولید ان کی اجازت سے ان کی بیٹی کو بظاہر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن یہاں بیچارے ولید کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ لڑکی کبھی اس کی محبت قبول کر لیتی، لیکن اس واقعے نے اسے ولید سے اتنا متنفر کر دیا کہ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، حالانکہ وہ اب بھی اسے اتنی ہی شدت سے چاہتا ہے۔ کتنی بہت ساری باتیں ایک ساتھ اس کے ذہن پر دستک دینے لگی تھیں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھنے لگی، غلام علی صاحب کا کیا ہوا؟ وہ بے گناہ تھے، اور 1 مہینے بعد ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ اصل میں ایم ڈی کا ان پر اندھا اعتماد اس کے بیٹوں کو بہت کھلتا تھا، اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس دن سیف سے رقم نکالی۔ بعد میں ان بھائیوں میں نا اتفاقی ہوئی تو ایک نے بتا دیا۔ اور ان کی بیٹی؟ اسے جس طرح ولید لے کر گیا تھا اسی طرح واپس چھوڑ گیا، یوں کہ اسے اس تمام واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، لیکن ولید کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس لڑکی کے بغیر زندگی کو بے معنی قرار دیتا ہے، اور غلام علی صاحب سے بھی کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ کیا کریں، عجیب مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ چپ چاپ مریم کی طرف دیکھی گئی۔ تم بتاؤ صوبیہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ نفی میں یوں سر ہلانے لگی جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ میرا خیال ہے اسے بتا دینا چاہیے، مریم اپنے رائے دینے لگی۔ آخر غلام علی صاحب تو اب اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئے تھے۔ ہاں شاید، اس کی آنکھ میں وہ ایک پل آن ٹھہرا
جب اس کا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اور پتہ ہے صوبیہ، مریم اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، عجیب دیوانی محبت ہے اس کی۔ اس لڑکی کے واضح انکار اور نفرت کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اس کی پاسبانی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ وہ ایک پل کو اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اور ولید بخت آپ سے بڑی دیوانی محبت کرتا ہے۔ ذہن کے دریچوں پر اس کی کہی بات دستک دینے لگی۔ وہ جب اکیلی تھی، مریم اپنی کہہ رہی تھی، اس نے اپنی پھوپھی کو اس کے پاس بھیج دیا۔ جب اس نے سنا کہ وہ جاب کی تلاش میں ہے، تب بھی جگہ جگہ اس کے لیے دوڑتا رہا، اور آخر میں وہ میرے پاس آیا کہ وہ کسی گرلز ہاسٹل میں جانا چاہتی ہے۔ وہ اس وقت اطمینان سے نہیں بیٹھا جب تک اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو گیا۔ مریم خاموش ہو کر بغور اس کی طرف دیکھنے لگی، شاید اس کی کیفیت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے شاید ان لمحوں کو آواز دے رہی تھی جن کے بارے میں اس نے کہا تھا، میں تمہاری زندگی میں آنے والے بدترین لمحوں کو نہیں روکوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کبھی تم ان لمحوں کو آواز ضرور دو گی۔ صوبیہ، مریم نے بہت آہستہ آواز میں اسے پکارا۔ ڈر تھا جو حصار اس نے اس کے گرد کھینچا ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اور وہ اس حصار میں مکمل طور پر مقید ہو چکی تھی۔ مریم اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ تاریکیوں میں ڈوبا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ بہت ساری باتیں جو اس کے لیے معمہ بنی رہیں، اب خود بخود واضح ہو رہی تھیں۔ وہ ابا میاں کی پریشانی، وہ نصف شب ان کا ورد کرنا، نہ دنیا میں ہو میری پردہ دری، اور ایک بار وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اب نہیں تو کبھی نہ کبھی ضرور میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اور آخری دن گھر کی ساری چیزیں بکھری دیکھ کر اسے چور کا گمان ہوا تھا۔ تو کیا اس دن پولیس نے ان کے گھر تلاشی لی تھی؟ اس نے سوچا اور پلنگ کی پٹی پہ سر رکھ لیا۔ میرے خدا، اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ ابا میاں نے میرا خیال کرتے ہوئے بھی میرا خیال نہ کیا۔ وہ کسی اور بہانے بھی تو مجھے کہیں بھیج سکتے تھے۔ انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اور پھر انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کیا انہیں یہ خدشہ تھا کہ میں بھی انہیں مجرم نہ سمجھنے لگوں؟ نہیں ابا میاں، آنکھوں میں رکا پانی کناروں سے بہتا چلا گیا۔ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف گواہی دیتی، تب بھی میں یقین نہ کرتی، لیکن آپ نے میرا یقین نہیں کیا۔ میں اپنی ہی نظروں میں مجرم بنی، اب تک زمانے سے چھپ رہی ہوں۔ وہ سوچنے پر آئی تو سوچتی چلی گئی۔ اور ولید بخت، کبھی ہونٹ اس نام کو چھوتے تو شدید نفرت کا احساس ہوتا تھا، اور اب اگر کچھ نہیں تھا تو آنسو شدت سے بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی ہی کر رہا ہوگا، بی بی نے یقین سے کہا تھا۔ اور پھر وقتاً فوقتاً کہی گئی اس کی باتیں جو ہر دوسرے موڑ پر اس کے سامنے آ کر کہتا رہا تھا، تم میری زندگی کی اولین تمنا ہو، اور تم نہ سمجھو لیکن میں تمہارے آس پاس رہتا ہوں۔ میرے خدا، اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ میں اتنی نادان، اتنی انجان کیوں تھی؟ وہ ایک شخص جس کے ہونٹوں پر وعدے کا کفل ہے، اب بھی میری پاسبانی کر رہا ہے، اور میں اس کی شکر گزار ہونے کی بجائے اس سے متنفر ہوں۔ میں خود چل کر اس کے پاس جاؤں گی، اس نے سونے سے پہلے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ صبح جب مریم آفس کے لیے نکل رہی تھی، وہ کمرے سے نکل کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سنو، رات تم نے کہانی کے 3 کردار بتائے تھے، چوتھے کا ذکر نہیں کیا۔ چوتھا کردار؟ مریم جان بوجھ کر انجان بنی۔ ہاں، وہ لڑکی مریم جو مجھے پہلے دن آفس میں ملی، پھر ولید کے کہنے پر اپنے گھر لے آئی۔ مریم بے ساختہ ہنس پڑی، پھر اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے رات ٹوٹ کر برسی ہیں۔ ہاں، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مریم نے شرارت سے پوچھا۔ اس کے پاس جاؤں گی جس کے ہاتھ میں ابا میاں نے میرا ہاتھ تھمایا تھا اور کہا تھا، خدا کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے بجز ولید بخت۔ اچھا، تو کیا اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ مریم نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ تم بہت کچھ ہو، اور وہ سب کچھ۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس چھوڑتی ہوئی جاؤں گی۔ مریم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بولی۔ بیچارہ پتہ نہیں رات بھر سو بھی سکا ہوگا کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ قدم رو کر پوچھنے لگی۔ رات فون پر میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی اور کہا تھا فیصلے کی گھڑی صبح آئے گی۔ وہ سر جھٹک کر پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مریم نے اس کے گھر کے سامنے اسے اتار دیا اور خود ہی چلی گئی۔ کتنی دیر تک تو وہ گھڑی سوچتی رہی کہ اس سے کیا کہے گی، پھر ایک دم بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ اسی نے کھولا، شاید نہا کر آ رہا تھا۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا اس پہ نظر پڑی تو اس کا ہاتھ تولیے سمیت سر پر ہی رکا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم؟ کتنی دیر بعد وہ بس اسی قدر کہہ سکا تھا۔ ہاں ولید بخت، میں ان لمحوں کو کھوجتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں جن کے بارے میں تم نے یقین سے کہا تھا کہ کبھی میں انہیں آواز ضرور دوں گی۔ صوبیہ، اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ کبھی تم اس دروازے سے لوٹ گئی تھیں، نہ چاہتی ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ جس مضبوط پناہ کی میں آرزو کرتی ہوں وہ یہی تو ہے۔ اب جان لیا تو ایمان کی حد تک یقین رکھنا۔ آؤ، اس گھر اور اس دل کے دروازے صرف تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبتوں کے چمکتے جگنوں نئے موسموں کی نوید سنا رہے تھے۔
آئے ہائے، بلے بلے اچھا تھا ناول، مطلب ایوریج تھا، اچھا تھا، میرے لیے ایوریج تھا. خیر، کسی کو شاید بہت اچھا لگا ہو، کسی کو نہ بھی اچھا لگا ہو، کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، کیا کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا مسئلہ اس لیے بنا کہ ولید نے نا، ولید ہی نام تھا نا، ہاں، تو اس نے اس کے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو نہیں بتائیں گے، تو وہ کسی اور کے تھرو بتا دیتا. اس میں کیا تھا، ہے نا، بے گناہی تو اس کی ثابت ہو ہی گئی تھی. اور عجیب باپ تھا کہ اپنی بے گناہی تک کے لیے اس نے اس کو کڈنیپ کروا لیا. واہ جی واہ. مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ مسئلہ ہوگا کہ وہ اس کا باپ ہی نہیں ہوگا، یہ کسی اور کی بیٹی ہوگی اور وہ اس کو کہیں لے آیا ہوگا کسی زمانے میں. میں بھی کیا سوچنے لگ جاتی ہوں، اتنی سادہ سی بات تھی. خیر اچھا، تو کیا کہہ رہی تھی. ولید کا زیادہ سائڈ نہیں دکھائی گئی، اسی بندی کی دکھائی گئی ہے. اور اتنا تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ اتفاق بڑے ہو رہے ہیں. اتفاق کیا ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب تھی. اس کے گھر میں رہنے لگ گئی اور اس کو چائے بنا کے دے رہی ہے اور بڑے اچھے سے رہ رہی ہے. بھئی اس نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے، کڈنیپ. وہ تم کچن میں جا رہی ہو، چھری لے کے مارو اس کو، اس کی چائے میں، اس کے کھانے میں زہر ڈال دو، ہے نا. خیر، مجھ سے کوئی آئیڈیا لے تب نا، میرا کوئی آئیڈیا مانتا ہی نہیں ہے. تو خیر جی، اچھا ناول تھا. ہاں بس اچھا تھا. میں ہی برا کہہ دوں تو پھر ریچ ہی نہ آئے، ہے نا، تو پھر اسے لوگ ہی نہ شیئر کریں. پتہ کیا، جو آخر میں تبصرہ کرتی ہوں، وہ مان نہ مان، وہ کچھ نہ کچھ اثر کر جاتا ہے آپ پہ. میں کہوں بہت اچھا ہے تو عام سا ناول بھی ہوگا تو آپ کو لگے گا ہاں شاید اچھا ہی ہے، اور جو کوئی اچھا ناول ہوگا میں کہوں گی بیکار ہے تو وہ آپ لوگ کہیں گے بیکار ہے نا. تو جو میرے الفاظ ہوتے ہیں میرے خیال سے میں نہیں رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، مطلب بونگیاں تو نہیں مارتی نا، مارتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کام کی باتیں بھی تو ہوتی ہیں، ہے نا. اب یار سمجھدار بندی ہوں میں، چھوٹی سی بچی نہیں ہوں، تو میری باتیں کان کھول کر سنا کرو اور ان کو دماغ میں بٹھایا کرو. اب جیسے میں کہہ رہی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو کر لیں. اگر میں کہہ رہی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں تو کر دیں نا، اچھی بات کر رہی ہوں، بری تو نہیں کر رہی. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میرا ایک انسٹاگرام ہے pak.novels، وہاں پر آ کے مجھ کو فالو کریں تو کر لینا، کیا جاتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.